بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ گوجی کا دوسرا باب ہے تصدیقات، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم جنس اور فصل کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ترتیب ہماری یہ ہوگی، پہلے آپ مسئلہ سمجھ لیں اچھے طریقے سے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ تو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم پہلے نفس مسئلہ کو سمجھیں گے، اگلی ویڈیو کے اندر پھر ہم انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ دیکھیں، جو منطق کا موضوع ہے وہ معرف اور حجت ہے۔ معرف وہ تصورات کہلاتے ہیں جن کی مدد سے نامعلوم تصور کو معلوم کرتے ہیں۔ اسی معرف کا دوسرا نام ہے قول شارح۔ شارح کا مطلب یہی ہوتا ہے وضاحت کرنے والا، تو چونکہ یہ بھی نامعلوم تصور کی وضاحت کرتے ہیں اسی لیے اس کو قول شارح کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے تصورات کی بحث کے اختتام پر اسی کو بیان کیا ہے، قول شارح کو۔ تفصیل میں جانے سے پہلے دو چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جب آپ دو چیزیں سمجھ جائیں گے پھر آپ کے لیے معرف اور قول شارح کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے گا۔ اب وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ وہ دو چیزیں ہیں جنس اور فصل۔ جنس کی پھر دو قسمیں ہیں، فصل کی پھر دو قسمیں۔ پہلے یہ دونوں چیزیں آپ تفصیل سے سمجھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ معرف اور قول شارح کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے گا۔ جب آپ معرف اور قول شارح کو سمجھ جائیں گے پھر آخر میں انشاءاللہ جو کتاب کی عبارت ہے ہم اس کو حل کریں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے جنس کی۔ دیکھیں، یہ جو جنس ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنس کے تحت مختلف حقیقتیں ہوتی ہیں۔ جیسے ایک جنس ہے حیوان۔ اب اس حیوان کے تحت مختلف حقیقتیں ہیں، انسان ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، بکری ہے۔ یہ اسی جنس کے تحت مختلف حقیقتیں ہیں۔ اب اگر ہم ان حقیقتوں میں سے کوئی ایک حقیقت کو متعین کر لیں اور دوسری حقیقتوں میں سے ملا کر اس ایک حقیقت کو کسی متعین حقیقت کے ساتھ ملا کر اگر ہم سوال کریں کہ یہ دونوں کیا ہیں، اور ہر ایک سوال کے جواب میں ایک ہی جنس واقع ہو، تو وہ جنس اس متعین حقیقت کے لیے جنس سے قریب کہلائے گی۔ مثال کے طور پہ اب یہ انسان ایک حقیقت ہے۔ اب اس انسان کو ہم اس گھوڑے کے ساتھ ملا کر سوال کرتے ہیں، الانسان والفرس ما ہما۔ اب اگر جواب کے اندر یہ والی جنس آئے گی تو اس کو جنس سے قریب کہلایا جائے گا، تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ الحیوان۔ اب یہ جو حیوان ہے اس متعین حقیقت انسان کے لیے جنس سے قریب ہے، اور اگر ایک ہی جنس واقع نہ ہو بلکہ دوسری جنس بھی واقع ہوتی ہو تو وہ جنس سے بعید کہلائے گی۔ اور اسی طرح اگر ایک جنس کے تحت مختلف حقیقتیں ہوں اور آپ کسی متعین حقیقت کے بارے میں دوسری حقیقت کے ساتھ ملا کر سوال کریں تو جواب میں وہ جنس نہ آئے، کبھی آتی ہو اور کبھی نہ آتی ہو، تو وہ جنس اس متعین حقیقت کے لیے جنس سے بعید کہلائے گی۔ اس کو بھی ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جسم نامی، یہ ایک جنس ہے۔ اب اس کی جو حقیقتیں ہیں، انسان، فرس، شجر، اس کے تحت یہ مختلف حقیقتیں ہیں۔ اب اگر آپ اس متعین حقیقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور اس کو اب اس حقیقت کے ساتھ ملا کر پوچھتے ہیں، الانسان والفرس ما ہما، تو جواب میں جسم نامی نہیں آئے گا بلکہ جواب میں کیا آئے گا؟ حیوان آئے گا، جیسا کہ میں آپ کو یہاں پہ بتا چکا ہوں۔ لیکن اگر آپ اسی انسان کو اس شجر کے ساتھ ملا کر پوچھتے ہیں تو جواب میں جسم نامی آئے گا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جواب میں کبھی تو وہ جنس آتی ہو اور کبھی وہ جنس نہ آتی ہو، تو ایسی جنس کو جنس سے بعید کہلاتے ہیں۔ جیسے آپ ان دونوں کے ساتھ ملائیں گے تو جسم نامی نہیں آئے گا، اور اگر آپ ان دونوں کو ملا کر پوچھیں گے تو پھر جواب میں جسم نامی آئے گا۔ اسی طریقے سے آپ فرس لے لیں، کوئی اور بھی اس کی مثال ہو سکتی ہے، فرس کے علاوہ بھی شاید آپ کر لیں بکری۔ آپ بکری کو اور شجر کو ملائیں گے تو پھر جسم نامی آئے گا جواب میں۔ آپ بکری کو اور فرس کو ملائیں گے تو جواب میں جسم نامی نہیں آئے گا۔ تو جسم نامی انسان کے لیے یہ جنس سے بعید ہے۔ یہ ہو گیا جنس سے قریب اور جنس سے بعید معلوم کرنے کا طریقہ۔ دیکھیں، جنس سے قریب اور جنس سے بعید کی پہچان کا ایک طریقہ اور بھی ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ بعض جنس ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر بھی جنس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ حیوان یہ ایک جنس ہے، اس کے اوپر جسم نامی یہ ایک جنس ہے، جسم نامی کے اوپر جسم مطلق یہ ایک جنس ہے، اس کے اوپر بھی جنس ہے۔ جوہر سب سے اوپر والی جنس یہ کہلائی جاتی ہے۔
تو اگر کسی حقیقت کی جنس سے اوپر بھی کوئی جنس ہو تو حقیقت کے بارے میں جب ہم سوال کریں تو جو پہلی جنس ہوگی وہ اس حقیقت کے لیے جنس سے قریب کہلائے گی، اور اوپر والی جو جنس ہے وہ اس حقیقت کے لیے جنس سے بعید کہلائے گی، اور اس سے اوپر والی جو جنس ہے وہ اس حقیقت کے لیے جنس سے ابعد کہلائے گی۔ مثال کے طور پہ حیوان ہے، اس کی حقیقت جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، انسان، فرس وغیرہ ذالکہ۔ جب آپ نے سوال کیا تو جواب کے اندر حیوان آئے گا تو یہ حیوان اس انسان کے لیے جنس سے قریب ہوگا، اور اگر جواب کے اندر یہ جسم نامی آئے گا تو یہ ہوگا جنس سے بعید، اور اگر جواب کے اندر جسم مطلق آئے گا تو جنس سے ابعد ہوگا۔ یا اسی طریقے سے اگر جواب کے اندر جوہر آتا ہے تو وہ بھی جنس سے بعید کہلایا جائے گا۔ تو یہ تو آپ نے پہچان لیا ہے جنس سے قریب کسے کہتے ہیں، جنس سے بعید کسے کہتے ہیں۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ فصل قریب اور فصل بعید کو سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا دوسرا باب ہے تصدیقات، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے جنس سے قریب اور جنس سے بعید کو پڑھا تھا۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم فصل قریب اور فصل بعید کو پڑھیں گے۔ دیکھیں، جنس سے قریب اور جنس سے بعید کو سمجھنے کے بعد فصل قریب اور فصل بعید کا سمجھنا یہ نہایت آسان ہو چکا ہے۔ جو فصل کسی حقیقت کو اس کے جنس سے قریب کے شرکاء سے ممتاز کرتی ہے، الگ کرتی ہے، جدا کرتی ہے، تو وہ اس کے لیے فصل قریب ہے۔ مثال کے طور پر جیسے انسان کی حقیقت ہے، پہلے جنس لے لیتے ہیں، جنس ہے حیوان۔ اب اس کے تحت مختلف حقائق ہیں جیسے کہ انسان، فرس اور اسی طریقے سے حمار۔ اب انسان کی جو تعریف کی گئی ہے حیوان ناطق۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو ناطق ہے یہ اس انسان کو جو اس کی جنس سے قریب ہے حیوان، اس کے دیگر شرکاء سے، دیگر حقائق سے ممتاز کرتی ہے، الگ کرتی ہے، جدا کرتی ہے۔ انسان کی تعریف کے دو جز ہیں نا، ایک حیوان اور دوسرا ناطق۔ جو حیوان ہے اس کے اندر تو باقی سارے بھی شریک ہیں، لیکن جو اس کی تعریف کا دوسرا جز ہے ناطق، یہ اس کی جو جنس سے قریب ہے حیوان، اس کے جو دیگر شرکاء ہیں اس سے الگ کرتی ہے، تو لہذا جو حیوان ہے اس کو کہا جائے گا فصل قریب۔ فصل قریب آپ نے سمجھ لیا، اب فصل بعید کو بھی سمجھ لیں۔ اب فصل بعید یہ ہے کہ جو جنس سے بعید کے شرکاء سے حقیقت کو جدا اور الگ کرے، وہ فصل بعید کہلاتی ہے۔ اب جیسا کہ یہ حیوان ہے، حیوان سے اوپر جسم نامی ہے، اس سے اوپر ہے جسم۔ اب یہ دیکھیں، جو جسم ہے اس کے جو حقائق ہے اس کے تحت شجر بھی ہے، حجر بھی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے تحت حساس بھی ہے، اس کے تحت یہ انسان، فرس، حمار بھی ہے۔ لیکن جب آپ نے حساس کہا انسان کی تعریف کے اندر، تو حساس ایسی چیز ہے جو جنس سے بعید جسم اس کے شرکاء سے انسان کو الگ اور جدا کرتی ہے۔ دیکھیں نا، جسم ہے، اس کے تحت حجر بھی ہے اور اس کے تحت شجر بھی ہے، اس کے تحت فرس بھی ہے، حمار بھی ہے۔ لیکن جب آپ نے حساس کہہ دیا تو اب یہ حجر نکل جائے گا، شجر نکل جائے گا، فرس اور حمار داخل رہ جائے گا۔ تو اب انسان کی تعریف میں حساس کے ساتھ کرنا، یہ جو اس کی جنس سے بعید ہے، اس کے جو شرکاء ہیں اس سے یہ حساس انسان کو جدا کرتا ہے، الگ کرتا ہے، ممتاز کرتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ حساس انسان کے لیے فصل بعید ہے۔ آپ نے فصل قریب بھی سمجھ لیا، فصل بعید بھی سمجھ لیا۔ اب جو باقی چیزیں ہیں سبق کے اندر وہ سمجھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ دیکھیں، سبق کے اندر دو چیزیں اور ذکر کی گئی ہیں۔ ایک اس میں ذکر کی گئی ہے حد، اور دوسری اس میں چیز ذکر کی گئی ہے رسم۔ اب حد کسے کہتے ہیں، رسم کسے کہتے ہیں، اس کو پہچان لیں۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کی جو تعریف کی جاتی ہے، پہچان کروائی جاتی ہے، وہ دو طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی حقیقت بیان کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کی علامات و آثار ان کو بیان کریں۔ تو اگر کسی چیز کی تعریف کرتے ہوئے اس کی حقیقت بیان کی جائے تو مناطقہ اس کو حد کہتے ہیں، یعنی حد کے اندر حقیقت بیان ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر علامات و آثار کے ذریعے سے کسی چیز کی تعریف کی جائے تو اس کو رسم کہا جاتا ہے۔ تو رسم کے اندر علامات و آثار ہوتے ہیں۔
ایک بات یہ کلیئر ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ فصل یہ کسی چیز کی حقیقت کو بیان کرتی ہے کیونکہ یہ کلی ذاتی ہے، اور جو خاصہ ہے وہ کسی چیز کے آثار اور علامات کو بیان کرتا ہے کیونکہ یہ کلی عرضی ہے، جیسے کہ آپ گزشتہ اسباق کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ تو اسی لیے اگر کسی چیز کی تعریف آپ کریں گے فصل کے ذریعے سے تو وہ کہلائے گی حد۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حد کے اندر حقیقت بیان ہوتی ہے اور یہ فصل کے ذریعے سے تعریف کی جاتی ہے، اور رسم کے اندر علامات و آثار بیان ہوتے ہیں اور یہ خاصہ کے ذریعے سے تعریف کی جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اگر تعریف کے اندر فصل آ رہی ہے تو وہ تعریف حد ہے، اور اگر تعریف کے اندر خاصہ آ رہا ہے تو پھر وہ تعریف رسم ہے۔ حد اور رسم کے بارے میں آپ پہچان چکے ہیں۔ اب آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ حد اور رسم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حد تام، دوسری ہے حد ناقص۔ اسی طریقے سے ایک ہے رسم تام اور دوسری ہے رسم ناقص۔ رسم کے بارے میں آپ یہ چیز بھی سمجھیں کہ رسم میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں خاصہ کے ذریعے سے تعریف کی جاتی ہے، اور خاصہ کے ساتھ یہ خاصہ لازم ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے رسم کے اندر تعریف کی جاتی ہے۔ پھر خاصہ لازم کے ساتھ اگر آپ جن سے قریب کو ملائیں گے تو پھر یہ بنے گا رسم تام۔ یعنی رسم تام میں کیا ہوگا؟ خاصہ لازم اور جن سے قریب۔ اب اس کے بعد آپ رسم ناقص کو دیکھ لیں۔ دیکھیں اگر خاصہ لازم کے ساتھ آپ جن سے بعید کو ملائیں تو پھر یہ رسم ناقص ہے۔ یعنی اس میں کیا ہوگا؟ ایک ہوگا خاصہ لازم اور پلس جن سے بعید، تو پھر اس کو رسم ناقص کہلائیں گے۔ اور اگر اس کے اندر صرف خاصہ لازم ہے، جن سے بعید نہیں ہے، تو تب بھی یہ رسم ناقص ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ رسم تام میں تو ہوگا نا خاصہ لازم اور جن سے قریب، اور رسم ناقص میں ہوگا خاصہ لازم اور جن سے بعید یا صرف خاصہ، تو اس کو کہا جائے گا رسم ناقص۔ اب یہاں تک بات کلیئر ہوگی ہے رسم کی۔ اب بات کر لیتے ہیں حد تام اور حد ناقص کی۔ دیکھیں اسی کی طرح ہی ہے جیسے آپ نے رسم پڑھا ویسے ہی حد ہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ یہاں پر جو خاصہ آیا تھا یہاں پر خاصہ نہیں آئے گا بلکہ خاصے کی جگہ پر فصل آ جائے گا۔ مثال کے طور پہ جو حد تام ہے، حد تام بنے گی فصل قریب پلس جن سے قریب سے۔ یعنی اگر آپ کسی چیز کی تعریف کر رہے ہیں اور تعریف کے اندر آپ اس کی فصل قریب کو ذکر کرتے ہیں اور جن سے قریب کو ذکر کرتے ہیں تو یہ حد تام ہے، اور اگر آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں اس میں آپ فصل قریب کو ذکر کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ جن سے قریب کو نہیں بلکہ جن سے بعید کو ذکر کریں تو یہ حد ناقص ہے، یا صرف فصل قریب سے ہی آپ تعریف کر دیں تو پھر بھی یہ حد ناقص کہلائے گا۔ تو یہ ہو گئی ہے چاروں کی تعریف۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے کہ دیکھیں جو رسم تام ہے اس میں تعریف کی جائے گی خاصہ لازم اور جن سے قریب کے ساتھ، تو اس کو کہا جائے گا رسم تام، اور اگر آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں خاصہ لازم اور جن سے بعید کے ساتھ تو یہ رسم ناقص ہے، یا اسی طریقے سے آپ کسی چیز کی تعریف میں صرف خاصہ لازم ذکر کرتے ہیں تب بھی یہ رسم ناقص ہے، اور اگر آپ کسی چیز کی تعریف میں فصل قریب اور جن سے قریب کو ذکر کرتے ہیں تو یہ حد تام ہے، اور اگر آپ کسی چیز کی تعریف میں فصل قریب اور جن سے بعید کو ذکر کریں یا اکیلے فصل قریب کو ذکر کریں تو یہ حد ناقص کہلاتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ نے کلیئر کر کے سمجھ لی ہیں۔ اب اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اسی سے متعلقہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا دوسرا باب ہے تصدیقات، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اس سارے سے متعلقہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے جو تفصیل آپ کو گزشتہ 2 سبقوں کے اندر میں بتا چکا ہوں۔ القول الشارح حد قول دال علی ماہیت الشیء وهو الذي يتركب عن جنس الشیء وفصله القریبین كالحیوان الناطق بالنسبة للانسان وهو الحد التام والحد الناقص وهو الذي يتركب من جنس البعید وفصله القریب كالجسم الناطق بالنسبة للانسان والرسم التام وهو الذي يتركب من الجنس القريب للشيء وخاصة اللازم كالحيوان الزاهق في تعريف الإنسان والرسم الناقص ما يتركب عن عرضيات تختص جملتها بحقيقة واحدة كقولنا في تعريف الإنسان أنه ماش على قدميه عريض الأظفار بعد البشرة المستقيم القامة زاهق بالطبع۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف، پھر آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ قول شارع، اس کی حد یعنی تعریف اس کی یہ ہے کہ وہ ایسا قول ہے جو کہ دلالت کرتا ہے کسی چیز کی ماہیت پر، اور یہ وہ ہے
جو کہ مرکب ہوتا ہے کسی چیز کی جنس سے اور فصل سے، دونوں قریب ہوں، جیسا کہ حیوان ناطق نسبت کرتے ہوئے انسان کی طرف، اور یہ حد تام ہے، اور حد ناقص وہ ہے جو مرکب ہوتا ہے جنس سے بعید اور فصل قریب سے، جیسا کہ جسم ناطق نسبت کرتے ہوئے انسان کی طرف، اور رسم تام وہ ہے جو کہ مرکب ہو جنس سے قریب سے کسی چیز کے اور خاصہ لازم سے، جیسا کہ حیوان ضاحک انسان کی تعریف میں، اور رسم ناقص وہ ہے جو کہ مرکب ہو ایسے ارضیات کے ساتھ جو کہ ایک ہی حقیقت کے ساتھ ان تمام کا اختصاص ہوتا ہو، جیسا کہ ہمارا قول انسان کی تعریف میں کہ وہ اپنے قدم پر چلنے والا ہے، چوڑے ناخنوں والا ہے، ظاہری کھال والا ہے، سیدھا کھڑا ہونے والا ہے، اور طبیعت کے اعتبار سے ہنسنے والا ہے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں پہلی بات ہے یہاں پہ قول شارع بیان کیا جا رہا ہے۔ قول شارع کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یعنی وہ معلوم تصور ہے جس کی مدد سے نامعلوم تصور کو معلوم کرتے ہیں، اس کو قول شارع ہو گیا۔ اب اس کے بعد حد کے بارے میں بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت کے ذریعے سے تعریف کی جائے گی تو اس حقیقت اور ماہیت کے ذریعے سے جو تعریف کی جاتی ہے اس کو حد کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے آگے تعریف کر رہے ہیں کہ وہ ایسا قول ہے جو دلالت کرتا ہے کسی چیز کی ماہیت پر، ماہیت اور حقیقت ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ مرکب ہوتا ہے کسی چیز کی جنس اور فصل سے القریبینی، دونوں قریب ہوں، یعنی جنس یہ بھی قریب ہو اور فصل یہ بھی قریب ہو۔ یعنی جب آپ کسی چیز کی تعریف کر رہے ہیں اور تعریف کے اندر آپ اس چیز کی حقیقت اور ماہیت بیان کرتے ہوئے فصل قریب اور جنس قریب ذکر کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کی حد تام ہے۔ یہ کہا بہو الحد التام، یہ اس کی حد تام ہے۔ جیسا کہ حضرت نے مثال دی اس کی حیوان ناطق نسبت کرتے ہوئے انسان کی طرف، انسان سے پوچھا نا آپ نے الانسان ما ہوا، انسان کی کیا تعریف ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں کہا حیوان ناطق۔ اب یہ دیکھیں انسان کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے دو لفظ بولے ہیں، ایک حیوان اور دوسرا ناطق۔ اب حیوان جو ہے وہ انسان کی یہ جن سے قریب ہے، اور ناطق یہ انسان کی فصل قریب ہے، وہ میں آپ کو پہلے گزشتہ سبق میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ تو آپ نے تعریف کے اندر جن سے قریب اور فصل قریب کو ذکر کیا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے انسان کی تعریف کے اندر حد تام کی ہے۔ اب یہ حد تام ہو گیا، باقی حد ناقص دیکھ لیں۔ حد ناقص وہ ہے جو کہ مرکب ہوتی ہے جن سے بعید اور فصل قریب سے۔ مثال کے طور پہ انسان کی اگر تعریف کی جائے جسم ناطق کے ساتھ، اب یہ دیکھیں جو ناطق ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ انسان کے لیے فصل قریب ہے، لیکن جو جسم ہے یہ انسان کے لیے جن سے قریب نہیں ہے بلکہ جن سے بعید ہے، کیونکہ جن سے قریب انسان کے لیے وہ حیوان ہے، حیوان سے اوپر پھر جسم نامی ہے، اس سے اوپر پھر جسم ہے، تو اس لیے جو جسم ہے یہ جن سے بعید ہے۔ تو جن سے بعید اور فصل قریب کے ذریعے سے آپ نے تعریف کی ہے تو اس کو کہا جائے گا حد ناقص۔ یہ حد تام اور حد ناقص ہو گیا۔ اب آگے رسم تام دیکھیں۔ رسم تام کیا ہے، وہ یہ ہے جو کہ مرکب ہو جن سے قریب سے کسی چیز کے اور خاصہ لازم سے، جیسا کہ حیوان ضاحک انسان کی تعریف میں۔ اب انسان کی آپ تعریف کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں حیوان ضاحک، اب حیوان یہ تو انسان کے لیے جن سے قریب ہے، لیکن جو ضاحک ہے یہ انسان کے لیے فصل نہیں ہے بلکہ یہ ضاحک انسان کے لیے خاصہ لازم ہے۔ تو آپ تعریف کے اندر ایک تو جن سے قریب ذکر کر رہے ہیں، دوسرا آپ تعریف میں خاصہ لازم ذکر کریں، تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے تعریف کی ہے رسم تام کے ساتھ، یہ اس تعریف کو رسم تام کہا جائے گا۔ اب آگے دیکھیں رسم ناقص۔ رسم ناقص کیا ہوتا ہے کہ جو مرکب ہوتا ہے ارضیات سے، ایسے ارضیات سے کہ جو من جملہ سارے کے سارے مختص ہوتے ہیں ایک ہی حقیقت کے ساتھ۔ اس کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا۔ مثال دیکھیں آپ، انسان کے کوئی تعریف کرتے ہوئے یہ الفاظ بولتا ہے ماشین علی قدمیہ، پیروں پر چلتا ہے، عریض الاظفاری، چوڑے ناخنوں والا ہے، باد البشرہ، ظاہری کھال والا ہے، المستقیم القامہ، سیدھا کھڑا ہونے والا ہے، ضاحکم بالطبع، طبیعت کے اعتبار سے ہنسنے والا ہے۔ یہ 5 چیزیں ذکر کی ہیں۔ اگر آپ ان کو الگ الگ شمار کریں گے نا تو پھر یہ خاصہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ماشین علی قدمیہ، پاؤں پر چلنے والا ہے۔ اب پاؤں پر چلنے والا صرف انسان تو نہیں ہے، دیگر جانور بھی پاؤں پر چلتے ہیں، جیسا کہ بندر ہے وہ پاؤں پر چلتا ہے، بکری ہے یہ پاؤں پر چلتے ہیں، تو یہ اس اعتبار سے تو خاصہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ عریض الاظفار لیتے ہیں، چوڑے ناخنوں والا ہے، تو چوڑے ناخنوں والا صرف انسان نہیں ہے، اور جانور بھی ہیں جن کے ناخن چوڑے ہوتے ہیں، کئی جانور ہیں۔ اور اسی طریقے سے باد البشرہ، ظاہری کھال والا، دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ کھال ظاہر ہو، دوسرا یہ کہ کھال بالوں کے اندر چھپی ہوئی ہو، جیسے کہ بھیڑ ہے، دمبا ہے، ان کی کھال ظاہر نہیں ہوتی بلکہ بالوں کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، یا ریچھ ہے جو برفانی ریچھ ہے اس کی کھال بھی بالوں کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہنے کا کہ باد البشرہ کو اگر آپ دیکھتے ہیں ظاہری کھال والا، تو کئی جانور ہیں جن کی کھال ظاہر ہوتی ہے،
شیر ہے اس کی کھال ظاہر ہوتی ہے، چیتا ہے اس کی کھال ظاہر ہوتی ہے، بیل ہے اس کی کھال ظاہر ہوتی ہے. یا اسی طریقے سے المستقیم القامہ، سیدھا کھڑے ہونے والا. اب یہ اکیلا انسان نہیں ہے، اور جانور بھی سیدھا کھڑا ہونے والے ہوتے ہیں. جیسے بن مانس ہے وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، پانڈا ہے وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. تو اگر الگ الگ اگر آپ شمار کریں گے تو پھر تو یہ انسان کا خاصہ نہیں ہے، یہ تو عرض عام ہے. لیکن اگر آپ ان سب کو ملا کر ایک چیز خاصیت بنائیں گے تو پھر یہ انسان کے لیے خاصہ لازم بن جائے گا. کہ اگر آپ دیکھیں گے نا کوئی ایسا حیوان جس میں ساری خصوصیات پائی جاتی ہوں، پاؤں پر چلتا ہو، چوڑے ناخنوں والا ہو، ظاہری کھال والا ہو، سیدھا کھڑا ہونے والا ہو، طبیعت کے اعتبار سے ہنسنے والا ہو، ان ساروں کو ملائیں گے تو صرف انسان ہی ہوگا، اور اس میں کچھ نہیں ہوگا. تو خلاصہ یہ اب اس تعریف کے اندر آپ نے صرف ایک ایسی خاصیات ذکر کی ہیں جو کہ صرف انسان کے ساتھ ہی خاص ہیں. جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ اگر صرف خاصے کے ساتھ تعریف کی جائے یا خاصہ اور جن سے بعید کے ساتھ تعریف کی جائے تو اس کو رسم ناقص کہا جائے گا. تو یہاں پر جو ہے صرف خاصے کے ساتھ تعریف کی جا رہی ہے، اس لیے اس انسان کی تعریف میں ساری اگر آپ چیزیں ذکر کرتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ رسم ناقص ہے. تو یہاں تک یہ ہمارا الحمدللہ قول اشارہ مکمل ہو چکا ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ جو آگے ہم نے پڑھنا ہے وہ تصدیقات کی بحث کو پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عیسیٰ غوجی کا دوسرا باب ہے تصدیقات، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم قضیہ حملیہ، قضیہ شرطیہ اور قضیہ منفصلہ کے بارے میں پڑھیں گے. دیکھیں اس سے پہلے جو تصور ہے وہ یہاں تک مکمل ہو چکا ہے، اب یہاں سے تصدیق شروع ہو رہی ہے. قضیہ آپ سمجھے کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں قضیہ کہتے ہیں خبر کو جس کو تصدیق بھی کہا جاتا ہے، اسی کو قضیہ بھی کہتے ہیں. جب کسی کلام کے بارے میں یہ احتمال ہو کہ اس کے کہنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے، یا پھر ہم یہ کہیں کہ یہ کلام سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو ایسے کلام کو قضیہ اور خبر کہا جاتا ہے. اگر کسی دوسری وجہ سے اس کا سچا ہونا یا جھوٹا ہونے کا علم ہو جائے تو تب بھی وہ قضیہ ہی کہلائے گا. مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ آسمان اوپر ہے، اور دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ زمین اوپر ہے. اب ان دونوں کے اندر سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے. آسمان اوپر ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. زمین اوپر ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں قضیے ہیں، یہ قضیہ سچ ہے، یہ قضیہ جھوٹ ہے. اب یہ دیکھیں اس کا جو اوپر ہونا ہمیں معلوم ہوا ہے یہ ہمیں مشاہدے کی وجہ سے معلوم ہوا ہے، اس لیے ہمیں اس کے اوپر حکم لگا ہے سچ ہونے کا. اور یہ جو ہے یہ ہمارے چونکہ مشاہدے کے برعکس ہے، ہمارا مشاہدہ یہ کہتے ہیں کہ زمین نیچے ہے، تو اس لیے ہم نے اس کے اوپر جھوٹا ہونے کا ہم نے حکم لگایا ہے. وگرنہ فی نفسی ہی اگر دیکھا جائے تو دونوں کے اندر سچ کا بھی احتمال ہے، جھوٹ کا بھی احتمال ہے. تو خلاصہ یہ کہ ہر ایسی بات جس کے بارے میں سچ کا یا جھوٹ کا حکم لگایا جا سکتا ہے، ہر ایسی بات کو قضیہ کہا جاتا ہے. اس کو خبر بھی کہا جا سکتا ہے اور اس کو آپ تصدیق بھی کہہ سکتے ہیں. تو ایک چیز ہم نے پڑھ لی ہے قضیہ. دیکھیں اب دوسرے نمبر پر ہے قضیہ حملیہ. قضیہ حملیہ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیا جائے یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی کی جائے تو اس کو قضیہ حملیہ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ زید کاتب ہے، یا اسی طریقے سے زید شاعر نہیں ہے. اب اس میں دیکھیں زید کے لیے کتابت کو ثابت کیا جا رہا ہے تو یہ حملیہ ہے، اور اسی طریقے سے زید شاعر نہیں ہے، زید سے شاعری کی نفی کی جا رہی ہے تو یہ بھی حملیہ ہے. یہ دونوں حملیہ کی مثالیں ہیں. اب جو قضیہ حملیہ ہے اس میں جو اول ہوتا ہے اس کو موضوع کہا جاتا ہے اور دوسرے کو محمول کہا جاتا ہے. یا آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو حکم ہے اس کو آپ محمول کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو زید ہے اس قضیے کا جو پہلا جز ہے یہ ہوگا موضوع، اور یہ جو دوسرا جز ہے کاتب ہے یہ ہوگا محمول. اسی طریقے سے زید یہاں پر یہ موضوع ہے اور شاعر نہیں ہے یہ محمول ہے. تو ہم نے تین چیزیں اور سمجھ لیں. ایک ہم نے سمجھ لیا قضیہ حملیہ، دوسرا ہم نے سمجھ لیا موضوع، تیسرا ہم نے سمجھ لیا محمول. دیکھیں آگے بات کر لیتے ہیں شرطیہ متصلہ کی. دیکھیں اگر کسی قضیہ میں ایک چیز کے ثبوت یا نفی کی وجہ سے دوسری چیز کے ثبوت یا نفی کا حکم لگایا جائے تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ کہلاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر سورج موجود ہے تو دن موجود ہے، یا اگر چاند نکلا ہے تو رات موجود ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اس کی وجہ سے ہم نے اس کا حکم لگایا ہے، اور یہاں پر چاند کے نکلنے کی وجہ سے ہم نے رات کا حکم لگایا ہے. تو ایک چیز کی وجہ سے دوسری چیز کا یا تو ثبوت کیا جائے یا دوسری چیز کی نفی کیا جائے. یہ دونوں مثالیں ہوگی ثبوت کی. اب آپ نفی کی مثال دیکھ لیں. یہ کر لیں کہ اگر سورج موجود ہے تو رات موجود نہیں ہے. سورج موجود ہے تو دن موجود ہے، یہ ہو جائے گا مثبت، اور سورج موجود ہے تو دن موجود نہیں، رات موجود نہیں ہے، یہ ہو جائے گا نفی.
تو اس کو کہا جائے گا شرطیہ متصلہ۔ اب جو شرطیہ متصلہ ہے اس میں جو اول جز ہے، یعنی یہ نا اگر سورج موجود ہے جس کو شرط کہا جاتا ہے، اس شرط کا نام ہوتا ہے مقدم، اور جو اس کی جزا ہے اس جزا کو کہا جاتا ہے تالی۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی اگر سورج موجود ہے یہ ہوگا شرط، رات موجود نہیں ہے اس کو کہا جائے گا تالی، کیونکہ ان دونوں قضیوں میں ایک چیز کی وجہ سے دوسری چیز پر حکم لگایا جا رہا ہے، اور ان دونوں کے اندر اتصال کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلی چیز ہوگی تو دوسری چیز ہوگی، یا پہلی چیز ہوگی تو دوسری چیز موجود نہیں ہوگی۔ اسی اتصال کی وجہ سے اس کو متصلہ کہا جاتا ہے، اور چونکہ اس کے اندر شرط اور جزا ہے اس لیے اس کو شرطیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب آخری چیز اب یہاں پر یہ سمجھ لیں قضیہ منفصلہ۔ اگر دو قضیوں کے درمیان جدائی اور نفی کا حکم لگایا جائے تو وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ عدد، یہ عدد یا طاق ہے یا جفت ہے۔ اب یہاں پہ آپ غور کریں، ان دونوں کے اندر نفی اور جدائیگی کا حکم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہی عدد طاق بھی ہو اور ایک ہی عدد جفت بھی ہو، تو دونوں جمع نہیں ہو سکتے، دونوں کے اندر منافات ہے۔ اس قسم کے قضیے کو قضیہ منفصلہ کہا جاتا ہے۔ اور قضیہ منفصلہ کے جو دو جز ہوتے ہیں ان میں پہلے جز کو بھی مقدم کہا جاتا ہے، دوسرے جز کو بھی تالی کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے منفصلہ میں اور متصلہ میں فرق نہیں ہے۔ تو یہاں تک ان قضیوں کے بارے میں آپ نے تفصیل سمجھ لی ہے۔ اسی سے متعلقہ کتاب کی عبارت کو حل کر لیتے ہیں۔ القضایا، القضیۃ ہی قول یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب وہی اما حملیۃ کقولنا زید کاتب و اما شرطیۃ متصلۃ کقولنا ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود و اما شرطیۃ منفصلۃ کقولنا العدد اما ان یکون زوجا او فردا فالجزء الاول من الحملیۃ یسمى موضوعا والثانی محمولا والجزء الاول من الشرطیۃ یسمى مقدما والثانی تالیا۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ قضیہ وہ ایسا قول ہے کہ صحیح ہو اس کے کہنے والے کو کہ یہ کہا جائے کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹا ہے، پھر یا تو یہ حملیہ ہوگا جیسا کہ ہمارا قول زید کاتب، اور یا پھر یہ شرطیہ متصلہ ہوگا جیسا کہ ہمارا قول ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، اور یا پھر شرطیہ منفصلہ ہوگا جیسا کہ ہمارا قول العدد اما ان یکون زوجا او فردا۔ جزء اول قضیہ حملیہ کا اس کا نام رکھا جاتا ہے موضوع، اور جزء ثانی قضیہ حملیہ کا اس کا نام رکھا جاتا ہے محمول، اور جزء اول قضیہ شرطیہ کا اس کا نام رکھا جاتا ہے مقدم، اور جزء ثانی اس کا نام رکھا جاتا ہے تالی۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تشریح میں آپ کو ساری بتا چکا ہوں، قضیے کی ہم نے تعریف کر دی ہے کہ قضیہ اس کو تصدیق بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ وہی آگے حضرت نے تعریف بھی یہ کی ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہنا صحیح ہو تو پھر اس کو قضیہ کہا جائے گا۔ پھر آگے اس کی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے قضیہ حملیہ، اس کی تعریف بھی پیچھے گزر چکی ہے جیسے کہ زید کاتب، یا پھر قضیہ شرطیہ متصلہ ہے، اس کی تعریف میں آپ کو بتا چکا ہوں جیسے کہ ہمارا قول ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، یا پھر قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوگا جیسے کہ ہمارا قول العدد اما ان یکون زوجا او فردا، کہ عدد یا تو جفت ہوگا یا پھر وہ طاق ہوگا۔ قضیہ حملیہ کا جو پہلا جز ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے موضوع، دوسرے جز کا نام رکھا جاتا ہے محمول، اور قضیہ شرطیہ کا پہلا جز چاہے وہ شرطیہ متصلہ ہو چاہے وہ شرطیہ منفصلہ ہو، پہلے جز کو مقدم کہتے ہیں اور دوسرے جز کو تالی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا دوسرا باب ہے تصدیقات، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے قضیہ اور اسی طریقے سے قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم انہی کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو میں نے یہاں پہ کچھ الفاظ لکھ دی ہیں جن کی اقسام بنتی ہیں۔ اب سب سے پہلے ان اقسام کو سمجھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں قضیہ حملیہ کی 2 قسموں کی۔ ایک قضیہ حملیہ کی قسم ہے موجبہ اور دوسری قسم ہے سالبہ۔ دیکھیں قضیہ میں نسبت کے ثبوت کا حکم ہو تو وہ قضیہ موجبہ کہلاتا ہے، اور اگر نسبت کی نفی کا حکم ہو تو وہ سالبہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ زید موجود ہے، اب یہ دیکھیں زید کی طرف موجود ہے، اس کی نسبت کی جا رہی ہے، تو اس نسبت کے موجود کا حکم لگایا جا رہا ہے یا وجود کا حکم لگایا جا رہا ہے تو اس کو کہا جائے گا موجبہ، اور اگر اس نسبت کی نفی کی جائے جیسا کہ زید موجود نہیں ہے تو اس کو کہا جائے گا سالبہ۔ تو حملے کی قسم ہم نے موجبہ پڑھ لی ہے اور حملے کی ہم نے قسم پڑھ لی ہے سالبہ۔ اب آگے چلتے ہیں قضیہ حملیہ کی قسم مخصوصہ کے بارے میں، لیکن اب اس سے پہلے ایک چیز اور سمجھ لیں کہ صرف اگر حرف سلب آ جاتا ہے
تو حرف سلب ہونے کی وجہ سے قضیہ سالبہ نہیں بنے گا، یعنی حرف نفی کے ذریعے سے نہیں بلکہ نسبت کو دیکھا جائے گا، نسبت کے اندر اگر نفی کی جائے گی تو پھر وہ سالبہ بنے گا، اور اگر نسبت میں نفی نہیں کی جائے گی تو سالبہ نہیں بنے گا۔ تو آسان الفاظ میں اگر ہم یہ کہیں کہ موضوع کے اندر اگر حرف سلب آ جاتا ہے تو اس سے قضیہ سالبہ نہیں بنے گا، بلکہ محمول کے اندر یا تو حرف سلب آنا چاہیے یا نسبت کی نفی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ غیر زید عالم ہے۔ اب اس میں اگر آپ غور کریں گے نا، غیر زید یہ موضوع ہے اور اس میں حرف سلب غیر آ گیا ہے، تو لیکن اس کو ہم سالبہ نہیں کہیں گے، اس کو ہم موجبہ کہیں گے، کیونکہ یہ جو محمول ہے اس میں دیکھیں ایجاب ہے، نسبت کے اندر نفی نہیں کی جا رہی، اور نسبت میں نفی ہونا یہ سالبہ کے اندر ضروری ہے، تو اس لیے اس کو سالبہ نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو موجبہ کہا جائے گا۔ پھر آگے آپ یہ سمجھے کہ جو قضیہ حملیہ ہے اس کی آگے اقسام ہیں۔ اب قضیہ حملیہ کی کون سی قسمیں ہیں وہ بھی میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیں، اگر اس کا جو موضوع ہے وہ شخص سے معین ہو تو اس کو کہا جاتا ہے قضیہ مخصوصہ بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس کو قضیہ شخصیہ بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہ آپ مثال دیکھ لیں، زید شاعر ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، زید موجود نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کا جو موضوع ہے نا زید، یہ دیکھیں یہ فرد متعین ہے، تو اس کو ہم کہیں گے قضیہ حملیہ مخصوصہ۔ یا اسی طریقے سے زید شاعر ہے، زید کاتب نہیں ہے، یہ دونوں کیا ہوں گے؟ قضیہ حملیہ مخصوصہ ہوں گے۔ یہ ہوگا حملیہ مخصوصہ میں موجبہ ہوگا اور یہ حملیہ مخصوصہ میں سالبہ ہوگا۔ تو قضیہ حملیہ مخصوصہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں قضیہ طبیعہ کے بارے میں۔ دیکھیں، اگر جو حکم ہے وہ موضوع کے مفہوم پر لگایا جائے تو اس قسم کے قضیے کو قضیہ طبیعہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان ایک کلی ہے یا زید ایک جزئی ہے۔ اب یہ دیکھیں انسان کا جو مفہوم ہے نا وہ کلی ہے، یا اسی طریقے سے زید اس کا جو مفہوم ہے وہ جزئی ہے۔ اب یہاں پر جو حکم لگ رہا ہے یہ اس کے موضوع کے مفہوم پر لگ رہا ہے۔ یہ جو انسان ہے اس کے مفہوم پر حکم لگا کلی کا، یہ جو زید ہے اس کے مفہوم پر حکم لگا جزئی کا۔ تو اگر موضوع کے مفہوم پر حکم لگے گا تو اس قسم کے قضیے کو قضیہ طبیعہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے بات کر لیتے ہیں قضیہ محصورہ کی۔ اگر قضیے کا موضوع یہ کلی ہے اور حکم اس کلی کے مفہوم پر نہیں ہے بلکہ اس کے افراد پر ہے، اور اس کے اندر یہ بھی واضح کیا جائے کہ حکم بعض افراد پر لگ رہا ہے یا کل افراد پر لگ رہا ہے، تو اس قسم کے قضیے کو قضیہ محصورہ کہا جاتا ہے۔ اس کو قضیہ محصورہ بھی کہتے ہیں، اس کو قضیہ مصورہ بھی کہتے ہیں۔ سور کے معنی ہوتے ہیں فصیل، چار دیواری۔ جو شہر کی فصیل ہوتی ہے نا، چار دیواری ہوتی ہے، وہ پورے شہر کو محیط ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اس قضیے کے اندر بھی بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے افراد کو محیط ہوتے ہیں، گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان الفاظ کو سور کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس قضیے کو قضیہ مصورہ یا قضیہ محصورہ کہا جاتا ہے۔ اس کی کل چار قسمیں بنے گی، ایک ایک کر کے میں چاروں قسمیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی قسم اس کی بنے گی موجبہ کلیہ۔ موجبہ کلیہ اس کی مثال ہے ہر انسان ناطق ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو حکم ہے یہ کلی کے افراد پر لگ رہا ہے، اور اس میں یہ بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ کلی کے تمام افراد پر لگ رہا ہے، ہر انسان ناطق ہے۔ یا اسی طریقے سے اب دوسری قسم ہے موجبہ جزیہ، بعض انسان ضاحک ہیں۔ اب اس میں دیکھیں یہ جو حکم ہے اس کلی پر لگ رہا ہے اور کلی کے بعض افراد پر لگ رہا ہے۔ یا اس کی ایک اور مثال ہو سکتی ہے بعض حیوان انسان ہیں۔ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ ہے، اگلی قسم ہوگی سالبہ کلیہ اور اس سے اگلی قسم ہوگی سالبہ جزیہ۔ سالبہ کلیہ میں کیا ہوگا کہ جو حکم ہے اس موضوع کے تمام افراد سے نفی کی جائے گی، اور سالبہ جزیہ میں جو حکم ہے یا نسبت ہے محمول کی وہ بعض افراد سے اس کی نسبت کی جائے گی موضوع کے۔ مثال کے طور پہ سالبہ کلیہ کو دیکھ لیتے ہیں، کوئی پتھر انسان نہیں۔ اب یہ دیکھیں ہر پتھر سے انسان ہونے کی نفی کی جا رہی ہے، بعض انسان کاتب نہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں بعض سے نفی کی جا رہی ہے کتابت کی، تو یہ ہوگی سالبہ جزیہ۔ تو خلاصہ کیا نکلے گا کہ قضیہ محصورہ اس میں جو حکم لگے گا وہ کلی کے افراد پر لگے گا، اور اس میں یہ بھی واضح کیا جائے گا کہ کلی کے تمام افراد پر حکم لگ رہا ہے یا بعض افراد پر حکم لگ رہا ہے۔ اور تمام اور بعض کے اعتبار سے دو قسمیں ہو جائیں گی، کلیہ اور جزیہ۔ پھر اس کے اندر اگر ایجاب ہے تو یہ موجبہ ہوگا، اور اگر سلب ہے تو پھر یہ سالبہ ہوگا۔ قضیہ محصورہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں قضیہ محملہ کی۔
اگر قضیے میں افراد کی تعیین نہ کی جائے، یعنی حکم تو افراد پر لگے لیکن افراد کو واضح نہ کیا جائے کہ کتنے افراد پر حکم لگ رہا ہے، تمام پر لگ رہا ہے یا بعض پر لگ رہا ہے، تو اس قسم کے قضیے کو قضیہ محملہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کاتب ہے، اب اس میں آپ دیکھیں یہ جو حکم لگ رہا ہے نا انسان، اس کے افراد پر لگ رہا ہے، لیکن اس میں یہ واضح نہیں کیا جا رہا کہ اس کے تمام افراد پر لگ رہا ہے یا بعض افراد پر لگ رہا ہے، تو اس قسم کے قضیے کو قضیہ محملہ یہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں قضیہ محملہ جو ہے یہ قضیہ جزیہ کے حکم کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کم از کم یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک فرد پر تو لازمی طور پر حکم لگتا ہے، کیونکہ اگر ایک فرد پر بھی حکم نہ لگے تو یہ قضیہ جھوٹا ہو جائے گا۔ تو یہاں تک تو بات ہی قضیہ حملیہ کی جو مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد آگے شروع ہو رہا ہے قضیہ شرطیہ۔ دیکھیں قضیہ شرطیہ جو متصلہ ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لزومیہ اور دوسرا ہے اتفاقیہ۔ دیکھیں اگر جو دو جز ہیں، دو چیزیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو قضیہ شرطیہ اس میں اصل میں دو قضیے ہوتے ہیں، دو قضیے ہیں جو دو جملے ہیں، ان کے اندر اگر اتصال ذاتی ہو، لازمی طور پر ایک چیز پر اگر آپ حکم لگائیں تو دوسرے سے حکم لگے یا دوسرے سے حکم کی نفی ہو، تو پھر اس قسم کو کہا جاتا ہے متصلہ لزومیہ۔ مثال کے طور پہ اگر سورج نکلا ہے تو دن موجود ہے، اب ان دونوں کے درمیان اتصال ہے، یا اسی طریقے سے اگر سورج نکلا ہے تو رات موجود نہیں ہے، تو اب ان دونوں کے اندر بھی اتصال ہے، تو اس قسم کو کہا جائے گا شرطیہ لزومیہ۔ اور دیکھیں اگر دو قضیے ایسے ہیں کہ جن دو قضیوں کے درمیان اتصال تو ہے لیکن یہ اتصال اتفاقی ہے، لزومی نہیں ہے، لازمی طور پر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر انسان ناطق ہے تو گدھا ناہق ہے، گدھے جو اپنی مخصوص آواز نکالتا ہے، یا ہم یہ کہ اگر انسان ناطق ہے تو گھوڑا ہنہناتا ہے۔ اب یہ دونوں قضیے آپس کے اندر متصل تو ہو گئے لیکن یہ اتصال اتفاقی ہے، ان دونوں کے درمیان لزوم والا تعلق نہیں ہے کہ اگر انسان لازمی طور پر بولنے والا ہے تو لازمی طور پر گھوڑا یہ بھی ہنہنانے والا ہوگا، یا لازمی طور پر جو گدھا ہے وہ بھی اپنی مخصوص آواز نکالنے والا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، اتفاقی طور پر جمع ہو گئے ہیں، تو اس قسم کے قضیے کو کہا جاتا ہے قضیہ اتفاقیہ۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں، اب اسی سے متعلقہ کتاب کی عبارت کو حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا دوسرا باب ہے تصدیقات، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم جو قضیہ کی اقسام ہم نے پڑھ لی ہیں اسی سے متعلقہ عبارت کو حل کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں، القضیۃ اما موجبۃ کا قولنا زید کاتب و اما سالبۃ کا قولنا زید لیس بکاتب وکل واحد منہما اما مخصوصۃ کما ذکرنا و اما کلیۃ مصورۃ کا قولنا کل انسان کاتب ولا شیء من الانسان بکاتب و اما جزیۃ مصورۃ کا قولنا بعض الانسان کاتب و اما محملۃ کا قولنا الانسان کاتب والمتصلۃ اما لزومیۃ کا قولنا ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود و اما اتفاقیۃ کا قولنا ان کان الانسان ناطق فالحمار ناہق۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ قضیہ یا تو موجبہ ہوگا جیسا کہ ہمارا قول زید کاتب، یا سالبہ ہوگا جیسا کہ زید لیس بکاتب، اور ان دونوں میں سے ہر ایک یا تو قضیہ مخصوصہ ہوگا جیسا کہ ہم نے ذکر کر دیا، یا پھر کلیہ مصورہ ہوگا جیسا کہ ہمارا قول کل انسان کاتب ولا شیء من الانسان بکاتب، اور یا پھر جزیہ مصورہ ہوگا جیسا کہ ہمارا قول بعض الانسان کاتب، اور یا پھر محملہ ہوگا جیسا کہ ہمارا قول الانسان کاتب، اور قضیہ متصلہ یا تو لزومیہ ہوگا جیسا کہ ہمارا قول ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، یا اتفاقیہ ہوگا جیسا کہ ہمارا قول ان کان الانسان ناطق فالحمار ناہق۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تشریح میں آپ کو تقریباً بتا چکا ہوں، کتاب کی عبارت تھوڑی سی دیکھ لیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ قضیہ یا تو موجبہ ہوگا، قضیہ سے مراد یہاں پہ قضیہ حملیہ ہے، اس کی ایک قسم ہے موجبہ، یعنی اس میں اگر نسبت کا حکم لگایا گیا ہے تو اس کو موجبہ کہا جائے گا، جیسا کہ زید کاتب۔ اب یہاں پہ دیکھیں زید کی طرف کتابت کی نسبت کا حکم لگایا جا رہا ہے یا نسبت کی جا رہی ہے، اور اگر نسبت کی نفی کی جائے گی تو وہ سالبہ ہوگا، جیسا کہ ہمارا قول زید لیس بکاتب۔ یہ دو قسمیں ہوگی۔ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک، یعنی قضیہ حملیہ موجبہ اور قضیہ حملیہ سالبہ، یا تو قضیہ مخصوصہ ہوگا۔ اب قضیہ مخصوصہ کیا ہوگا؟ یعنی جس کا جو موضوع ہے وہ کوئی مخصوص فرد ہوگا، جزئی ہوگی، جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کر دیا زید کاتب زید لیس بکاتب، ان دونوں میں آپ دیکھیں گے جس کا جو موضوع ہے وہ ایک مخصوص فرد ہے جس کے اوپر حکم لگایا جا رہا ہے یا حکم کی نفی کی جا رہی ہے، تو اس لیے اس قسم کے قضیے کو کہا جائے گا قضیہ مخصوصہ۔ یا پھر کلیہ مصورہ ہوگا۔ یہ کلیہ مصورہ میں آپ کو پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اس میں جو حکم لگتا ہے وہ اس کلی کے افراد پر لگتا ہے، اور اس میں یہ بھی وضاحت کی جاتی ہے کہ کلی کے تمام افراد پر حکم لگ رہا ہے
یا کلی کے بعض افراد پر حکم لگ رہا ہے، تو اس میں بھی پھر یہی ساری صورتیں ہوں گی کہ یا تو حکم لگے گا یا پھر حکم کی نفی کی جائے گی۔ 4 قسمیں بنے گی، وہ چاروں کی چاروں قسمیں میں آپ کو پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ جیسا کہ ہمارا قول کل انسان کاتب، اب یہ کون سی قسم ہے؟ یہ قسم ہے موجبہ کلیہ کی۔ اور ولا شیء من الانسان بکاتب، یہ کون سی قسم ہے؟ یہ ہے سالبہ کلیہ کی، کیونکہ تمام انسانوں سے کتابت کی نفی کی جا رہی ہے۔ یا پھر اسی طریقے سے جزیہ مصورہ ہوگا، یعنی یا تو جزیہ کلیہ ہوگا یا پھر جزیہ سالبہ ہوگا، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ۔ تو یہاں پہ دیکھیں موجبہ کلیہ اور اسی طریقے سے سالبہ کلیہ یہ ہو چکا ہے۔ اب آگے دیکھیں جزیہ مصورہ، کل کا قولنا بعض الانسانی کاتب، اب یہ کون سا ہے؟ یہ موجبہ جزیہ ہے، یعنی بعض انسانوں پر کتابت کا حکم لگ رہا ہے۔ اب اس میں ایک چیز رہ گئی تھی سالبہ جزیہ کی، وہ یہاں پہ حضرت نے ذکر نہیں کیا، اب اسی کو وہ کر لیں، بعض الانسانی لیسا بکاتب، اب یہ سالبہ جزیہ بن جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس جو کلیہ مصورہ ہے اس کی 4 قسمیں، اس کو کلیہ محصورہ بھی کہتے ہیں، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ یا پھر یہ کیا ہوگا؟ قضیہ محملہ ہوگا۔ ایک قسم جو ہے اس سے پہلے والی قسم وہ یہاں پہ ذکر نہیں کی، لیکن وہ میں آپ کو گزشتہ سبق کے اندر تفصیل سے بتا چکا ہوں، مثال بھی میں نے آپ کو دے چکا ہوں۔ اب آگے قضیہ محملہ بتا رہے ہیں، جیسے کہ قولنا الانسان کاتب، یعنی جو حکم لگے گا اس کلی کے افراد پر لگے گا، لیکن اس میں یہ وضاحت نہیں ہوگی کہ تمام پر لگ رہا ہے یا بعض پر لگ رہا ہے۔ جیسے کہ الانسان کاتب، اس میں وضاحت نہیں ہے کہ سارے انسان کاتب ہیں یا بعض انسان کاتب ہیں، تو یہ قضیہ محملہ ہے۔ تو یہاں تک تو ہوگی قضیہ حملیہ کی قسمیں۔ اب اس کے بعد آگے قضیہ شرطیہ کی قسمیں بتا رہے ہیں کہ جو شرطیہ متصلہ ہے، یعنی اس میں جو 2 قضیے ہوں گے، 2 جملے ہوں گے، وہ آپس میں ملے ہوئے ہوں گے، یا تو ان کا جو اتصال ہے وہ لزومی ہوگا، لازمی طور پر متصل ہوں گے، جیسا کہ ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، یہ طالیۃ تک ایک جملہ ہے اور نہار موجود یہ دوسرا جملہ، دوسرا قضیہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ان دونوں کے درمیان جو اتصال ہے وہ لزومی ہے، اگر سورج نکلا ہوگا تو لازمی بات ہے دن بھی موجود ہوگا، اور یا پھر جو اتصال ہے وہ ایک اتفاقی اتصال ہوگا، لیکن ان کے درمیان التزام کا، لزوم کا تعلق نہیں ہوگا، جیسا کہ ہمارا قول ان کان الانسان ناطق فالحمار ناہق، تو اگر انسان بولنے والا ہے تو حمار ناہق ہے، تو اب ان کے درمیان کوئی اتصال تو ہے لیکن لزومی نہیں ہے کہ انسان کے ناطق ہونے کی وجہ سے حمار ناہق نہیں ہے، بلکہ اتفاقی طور پہ یہ دونوں جمع ہو گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عیسیٰ غوجی کا دوسرا باب ہے تصدیقات، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم قضیہ شرطیہ منفصلہ کی 3 اقسام کو پڑھیں گے۔ دیکھیں قضیہ شرطیہ منفصلہ اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے منفصلہ حقیقیہ، دوسری ہے مانعۃ الجمع اور تیسری ہے مانعۃ الخلوف۔ حقیقہ یہ ہوتی ہے کہ 2 قضیے ایسے ہوں نہ تو وہ دونوں جمع ہو سکتے ہوں اور نہ ہی وہ دونوں کسی جگہ سے خالی ہو سکتے ہوں، تو اس کو قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ عدد یا تو طاق ہوگا یا جفت ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی عدد طاق ہو اور جفت بھی ہو، دونوں جمع ہو جائیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی ان دونوں سے خالی ہو، یعنی عدد نہ تو طاق ہو نہ تو جفت ہو، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے سے دن ہوگا یا رات ہوگا، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن بھی ہو رات بھی ہو، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ دن بھی نہ ہو اور رات بھی نہ ہو۔ یا اسی طریقے سے مرنے کے بعد انسان جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جنت میں بھی جائے دوزخ میں بھی جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دونوں میں سے کسی ایک جگہ میں بھی نہ جائے۔ تو اس قسم کا جو قضیہ ہے اس کو قضیہ منفصلہ حقیقیہ کہا جاتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ سمجھے کہ مانعۃ الجمع، دیکھیں اگر 2 چیزوں کے درمیان جدائی ایسی ہے کہ وہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی کسی کے لیے دونوں چیزیں اکٹھی ثابت نہیں ہو سکتی، لیکن کسی چیز کے لیے دونوں کی نفی کرنا یہ صحیح ہو، تو اس قسم کو مانعۃ الجمع کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ درخت اور پتھر ہونا، اب اگر درخت ہے تو وہ پتھر نہیں ہے، اگر پتھر ہے تو وہ درخت نہیں ہے، تو ایک چیز میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو نہ تو وہ درخت ہو نہ وہ پتھر ہو، جیسا کہ کتاب ہے، کاپی ہے، کوئی بھی مثال ہو سکتی ہے جو ان دونوں سے ہٹ کرو، تو اس قسم کو مانعۃ الجمع کہا جاتا ہے کہ جن میں جمع ہونا یہ منع ہو، البتہ الگ ہونا یہ منع نہ ہو، الگ ہو سکتے ہوں۔ تو اس قسم کے قضیے میں دونوں صفات کا جمع ہونا یہ منع ہوتا ہے، اس لیے اس کو مانعۃ الجمع کہتے ہیں۔ اور اگر 2 چیزوں یا 2 صفات کے درمیان ایسی جدائی ہو کہ کسی چیز سے دونوں کی نفی کرنا صحیح نہ ہو، ہاں وہ دونوں چیزیں کسی چیز میں جمع ہو سکتی ہوں، تو اس قسم کو مانعۃ الخلوف کہتے ہیں۔ جیسا کہ غیر شجر اور غیر حجر،
ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز غیر شجر اور غیر حجر دونوں ہی نہ ہو، کیونکہ غیر شجر اور غیر حجر اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ چیز شجر بھی ہے اور حجر بھی ہے، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی چیز شجر بھی ہو اور ایک ہی چیز حجر بھی ہو۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز غیر شجر اور غیر شجر ہو، ان دونوں کی نفی نہیں ہو سکتی لیکن ان دونوں کا اثبات ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے مانعۃ الخلو، کہ جس میں خلو یعنی خالی کرنا، نفی کرنا یہ منع ہو، البتہ جمع کرنا یہ درست ہو۔ یہ اس کی جو دوسری مثال ہے، جیسے کہ آپ نے تفسیر المنطق کے اندر بھی پڑھی تھی کہ زید پانی میں ہے اور ڈوب نہیں رہا ہے۔ اب ان دونوں کی نفی نہیں ہو سکتی کہ پانی میں بھی نہ ہو اور ڈوب بھی رہا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ پانی کے اندر ہی انسان ڈوبتا ہے۔ خیر یہ اس کے اندر بھی خیر کلام ہو سکتا ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ پانی میں نہ ڈوبے، وہ تیل کے اندر ڈوب جائے، بہرحال۔ لیکن یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ پانی میں ہو اور ڈوب نہ رہا ہو، یعنی پانی میں بھی موجود ہے اور ڈوب بھی نہیں رہا، تو یہ بھی ممکن ہے۔ تو اس قسم کو کہا جاتا ہے مانعۃ الخلو۔ تو یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی 3 قسمیں ہیں جو کہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ اب اس کے بعد جو اس سے متعلقہ جو کتاب کی عبارت ہے ہم یہاں پر اس کو حل کر لیتے ہیں۔ المنفصلۃ اما حقیقیۃ کقولنا العدد اما زوج او فرد وهو مانعۃ الجمع والخلو معا واما مانعۃ الجمع فقط کقولنا اما ان يكون هذا الشيء حجرا او شجرا واما مانعۃ الخلو فقط کقولنا اما ان يكون زید في البحر واما الا يغرق وقد يكون المنفصلات ذات جزاء كقولنا هذا العدد اما زائد او ناقص او مساو۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ قضیہ منفصلہ یا تو حقیقیہ ہوگا، جیسا کہ ہمارا قول عدد یا تو جفت ہوگا یا طاق ہوگا، اور یہ مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلو ہے اکٹھا، یا مانعۃ الجمع ہوگا فقط، جیسا کہ ہمارا قول یا تو یہ والی چیز حجر ہے یا شجر ہے، اور یا پھر مانعۃ الخلو ہوگا فقط، جیسا کہ ہمارا قول کہ زید یا تو سمندر میں ہے یا وہ ڈوب نہیں رہا ہے۔ اور کبھی کبھی قضیہ منفصلہ میں جو انفصال ہوتا ہے وہ اجزاء کے درمیان ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارا قول یہ عدد یا تو زائد ہے یا ناقص ہے یا مساوی ہے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں قضیہ منفصلہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یا تو انفصال حقیقی ہوگا، یعنی جمع ہونا یہ بھی منع ہوگا اور الگ کرنا یہ بھی منع ہوگا، اس کو انفصال حقیقی کہتے ہیں۔ جیسے کہ عدد یا تو جفت ہوگا یا طاق ہوگا۔ اب یہ مانعۃ الجمع بھی ہے کہ اکٹھا بھی نہیں ہو سکتا کہ عدد طاق بھی ہو اور جفت بھی ہو، اور مانعۃ الخلو بھی ہے، دونوں چیزیں اکٹھی پائی جا رہی ہیں کہ دونوں چیزیں الگ بھی نہیں ہو سکتی، کہ نہ تو طاق ہے نہ جفت ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یا پھر وہ جو انفصال ہے وہ صرف مانعۃ الجمع ہوگا، یعنی جمع کرنا منع ہوگا، جیسا کہ ہمارا قول یہ والی چیز حجر ہے یا شجر ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ حجر بھی ہو اور شجر بھی ہو، لیکن الگ ہو سکتی ہیں کہ حجر بھی نہ ہو شجر بھی نہ ہو، یہ ممکن ہے۔ یا پھر مانعۃ الخلو ہوگا فقط، جیسا کہ یعنی الگ کرنا یہ منع ہوگا لیکن جمع کرنا یہ ممکن ہوگا، جیسا کہ ہمارا قول کہ زید سمندر میں ہے اور ڈوب نہیں رہا ہے، سمندر سے مراد پانی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ الگ نہیں ہو سکتی کہ سمندر میں بھی نہ ہو اور ڈوب رہا ہو، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں کہ سمندر میں بھی ہو اور ڈوب بھی نہ رہا ہو، یہ ممکن ہے۔ ایک بات، وقد یکون المنفصلات ذات جزاء، اس میں ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو انفصال ہے یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ دو چیزوں کے درمیان ہو، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو انفصال ہے وہ دو سے زیادہ چیزوں کے درمیان میں بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جو کلمہ ہے وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیں انفصال ہے، اور انفصال دو چیزوں کے درمیان نہیں، 3 چیزوں کے درمیان ہے۔ یا اسی طریقے سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ والا عدد یا تو زائد ہے یا ناقص ہے یا مساوی ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، زائد، ناقص اور مساوی یہ کسے کہتے ہیں؟ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ 6، اب یہ دیکھیں 6 ہے نا، اب یہ 6 کس پر تقسیم ہوتا ہے؟ یہ 1 پر تقسیم ہو جاتا ہے، 1 6 بار 6، اور اسی طریقے سے یہ تقسیم ہوتا ہے 2 پر، 2 3 بار 6، اور یہ جو 6 والا عدد ہے یہ 3 پر بھی تقسیم ہو جاتا ہے، 3 2 بار 6۔ اگر آپ ان تینوں کو جمع کرتے ہیں تو یہ کیا آتا ہے؟ 6 آتا ہے، 3 جمع 2 5 اور 1 6۔ کوئی عدد جس کے اوپر تقسیم ہوتا ہو، جن اعداد کے اوپر، اگر وہ اعداد اس عدد کے برابر ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے عدد مساوی۔ اب اس کے بعد آپ دوسری مثال دیکھ لیں، 8 اب کس پر تقسیم ہوتا ہے؟ 8 1 پر تقسیم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے 8 2 پر بھی تقسیم ہو جاتا ہے، 2 4 بار 8، اور 8 3 پر تقسیم نہیں ہوتا، 3 بار 9 ہوتا ہے، 3 2 بار 6 ہوتا ہے، اور 8 جو ہے یہ 4 پر بھی تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 اعداد پر تقسیم ہوتا ہے، 1 پر 2 پر اور 4 پر،
اور ان کا جو مجموعہ ہے، ان کا مجموعہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو ان کا مجموعہ آتا ہے 7۔ اب یہ دیکھیں یہ جو عدد ہے 8 یہ اس سے زائد ہے، جن اعداد پر تقسیم ہوتا ہے یہ والا عدد اس اپنے تقسیم ہونے والے عدد سے زائد ہے۔ آپ نے 2 چیزیں سمجھ لی ہیں، ایک آپ نے سمجھ لیا ہے عدد مساوی اور دوسرا آپ نے سمجھ لیا ہے عدد زائد۔ اب ناقص اس کو بھی سمجھ لیں، اس کی مثال ہے 12۔ اب 12 دیکھیں کس پر تقسیم ہوتا ہے، 12 1 پر تقسیم ہو جاتا ہے، 12 2 پر بھی تقسیم ہو جاتا ہے، اور 12 3 پر بھی تقسیم ہو جاتا ہے، 3 4 بار 12، اور 12 4 پر بھی تقسیم ہو جاتا ہے، 4 3 بار 12، 5 پر تو تقسیم نہیں ہوتا، 6 پر بھی تقسیم ہو جاتا ہے۔ اب یہ والے اعداد ہیں جن پر 12 تقسیم ہو جاتا ہے، اور اگر آپ ان سب کو جمع کریں تو کتنا آتا ہے اس کا، 4 اور 6 10 اور 3 13 اور 2 15 اور 1 16۔ اب دیکھیں یہ والا جو عدد ہے یہ جن اعداد پر تقسیم ہوتا ہے یہ اس سے ناقص ہے، یہ بڑا ہے اور یہ عدد چھوٹا ہے، تو اسی لیے بتانا چاہ رہے ہیں کہ عدد یہ زائد بھی ہو سکتا ہے، ناقص بھی ہو سکتا ہے، مساوی بھی ہو سکتا ہے۔ تو بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ جو انفصال ہے وہ 2 چیزوں میں یہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ 3 چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے، 4 چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے، 5 چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا دوسرا باب ہے تصدیقات، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ قضیوں کے بارے میں ساری تفصیل آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، آج کے سبق سے ہم قضایا میں جو تناقض ہوتا ہے اس کو سمجھیں گے۔ دیکھیں جو تناقض ہے، تناقض کہتے ہیں اختلاف کو، 2 قضیے ہیں ان دونوں قضیوں کے اندر اختلاف ہو، مطلب یہ کہ ایک قضیہ موجبہ ہے اور دوسرا سالبہ ہے، اگر ایک کو سچا مانے تو دوسرے کو جھوٹا تسلیم کرنا پڑے، یعنی دونوں سچے نہیں ہو سکتے، تو اس قسم کا جو اختلاف ہوتا ہے اس اختلاف کو تناقض کہتے ہیں۔ اچھا تناقض کے اندر آپ نے ایک اور چیز سمجھ لی ہے، وہ آپ نے سمجھ لیا کہ تناقض کو اختلاف کہتے ہیں یا اختلاف کو تناقض کہتے ہیں۔ دوسرا آپ چیز سمجھے نقیض، یہ نقیض کسے کہتے ہیں، جن 2 قضیوں کے اندر اختلاف ہو وہ دونوں قضیے آپس میں ایک دوسرے کی نقیض کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ زید شاعر ہے، یہ ایک قضیہ، دوسرا قضیہ زید شاعر نہیں ہے۔ اب یہ جو دونوں قضیے ہیں یہ ایک دوسرے کی نقیض ہے، یہ اس کی نقیض ہے اور اسی طریقے سے جو یہ ہے یہ اس قضیے کی نقیض ہے۔ تناقض سمجھ لیا، نقیض سمجھ لیا۔ اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جب 2 قضیوں مخصوصہ میں تناقض ہوگا تو وہ تب ہوگا جب دونوں 8 چیزوں کے اندر متحد ہوں، 8 چیزوں کے اندر دونوں کا اتحاد ہوگا تو پھر تناقض ہو سکتا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں پائی جا رہی ہے تو تناقض نہیں ہو سکتا۔ اب وہ 8 چیزیں کون سی ہیں وہ بھی میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 ہے موضوع، نمبر 2 محمول، 2 ہو گئے، نمبر 3 ہے زمانہ، نمبر 4 ہے مکان۔ میں لکھ دیتا ہوں زمانہ، مکان، 5ویں نمبر پر ہے نسبت، 5 ہو گئے، 3 اور ہیں، ایک ہے جز کل، قوت فعل اور شرط، 6 پر جز کل، 7ویں پہ قوت فعل اور 8ویں پہ ہے شرط۔ یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ نسبت کو آپ پہلے لیں، موضوع کو آپ بعد میں لیں، یا مکان کو اوپر لے جائیں، زمانے کو نیچے لے جائیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ 8 چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اب ایک ایک کر کے ہم 8 کی 8 چیزوں کی میں آپ کے سامنے مثالیں لے آتا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے، پھر انشاءاللہ جو آخر میں ہم کتاب کی عبارت بھی حل کریں گے۔ موضوع ایک ہو، جیسے نا زید شاعر ہے، زید شاعر نہیں ہے، دونوں کا موضوع ایک ہے۔ اگر موضوع ایک نہیں ہوگا تو پھر تناقض نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ زید شاعر ہے، ادھر آپ کر دیں بکر، بکر شاعر نہیں ہے، اب کوئی تناقض نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے یہ ہو گیا پہلا، محمول بھی دیکھ لیں، محمول ایک ہونا چاہیے، اگر محمول ایک نہیں ہے تو تب بھی تناقض نہیں ہوگا۔ جیسا کہ یہی مثال تھی نا کہ زید شاعر ہے اور زید شاعر نہیں ہے، دونوں کا محمول ایک ہے، لیکن اگر آپ محمول تبدیل کر دیں، اوپر ہے نا شاعر ہے، ادھر آپ کر دیں کاتب، زید شاعر ہے اور زید کاتب نہیں ہے، اب یہ دیکھیں محمول تبدیل ہو گیا تو اب کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں سچے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3 زمانہ ایک ہو،
اگر زمانہ ایک نہیں ہوگا تو تب بھی تناقض نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ زید صبح کو کھڑا ہے، یا صبح کو مٹا دیں، صبح کھڑا ہے اور زید صبح بیٹھا ہے. اب ان دونوں میں تناقض ہے. لیکن اگر صبح کے بجائے شام کر دیں آپ، زید صبح کھڑا ہے اور زید شام بیٹھا ہے، اب زمانہ تبدیل ہو گیا تو اب کوئی تناقض نہیں ہے. 3 چیزیں سمجھ لی. نمبر 4، جگہ بھی ایک ہونی چاہیے. مکان سے مراد جگہ. اگر جگہ ایک نہیں ہے تو تب بھی تناقض نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ زید گھر میں کھڑا ہے اور یہاں پہ آپ کر دیں مسجد میں کھڑا نہیں ہے. اب ان میں کوئی تناقض نہیں ہے کیونکہ جگہ تبدیل ہو گئی ہے. اسی طریقے سے نسبت یہ بھی ایک ہونی چاہیے. اگر نسبت کے اندر تبدیلی آ جائے گی تو تب بھی تناقض نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ زید بکر کا غلام ہے اور زید بکر کا غلام نہیں ہے. ابھی دیکھیں غلام ہونے کی نسبت جیسے بکر کی طرف کی گئی تھی زید کی، یہاں پر اس سے نفی کی گئی تو تناقض ہے. اگر آپ یہاں پہ یہ بکر کے بجائے امجد کر دیں یا کوئی اور کر دیں، اب یہ دیکھیں نسبت کے اندر فرق آ گیا تو لہذا اب بھی تناقض نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جز اور کل، اس کے اندر بھی اتحاد ہونا چاہیے. اگر حکم کی نسبت ایک قضیے میں جز کی طرف ہے تو دوسرے میں بھی جز کی طرف ہونی چاہیے، اور اگر ایک قضیے میں نسبت کل کی طرف ہے تو دوسرے میں بھی کل کی طرف نسبت ہونی چاہیے. اگر ایک میں جز کی طرف دوسرے میں کل کی طرف ہے تو پھر تناقض نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ زید سفید ہے یعنی اس کا سر، اور زید کالا ہے یعنی اس کا سر. اب یہاں پہ دیکھیں زید کی طرف سفید ہونے کی نسبت کی گئی ہے اور یہ زید کے کل کی طرف نہیں ہے بلکہ اس کے جز سر کی طرف ہے، اور یہاں پر کالے ہونے کی نسبت کی گئی ہے تو یہ قضیہ اس سے مختلف ہے. لیکن یہاں پر بھی نسبت اسی جز کی طرف ہے جس جز کی طرف اوپر نسبت ہے. اگر تبدیل ہو جائے گا، جیسے آپ یہ کہیں کہ زید سفید ہے یعنی اس کا سر، اس میں جز کی طرف نسبت ہو اور اس میں کل کی طرف آپ نسبت کر دیں یعنی اس کا کل سوائے سر کے، تو اب یہاں پہ دیکھیں جز اور کل میں فرق آ گیا لہذا تناقض نہیں ہوگا. اب آگے چلیں قوت اور فعل. قوت کہتے ہیں صلاحیت کو، استعداد کو، اور فعل کہتے ہیں کہ جو بالفعل آدمی کام کر رہا ہو. جیسا کہ زید کاتب ہے اور زید کاتب نہیں ہے. اب اس میں دیکھیں جو کاتب ہے اس سے مراد ہے بالقوہ، یعنی زید کے اندر کاتب بننے کی صلاحیت ہے، اور اس سے بھی مراد بالقوہ ہے کہ زید میں کاتب بننے کی صلاحیت نہیں ہے. اب تناقض ہوگا کیونکہ دونوں جگہ بالقوہ ہے، اور اگر ایک جگہ بالقوہ دوسری جگہ بالفعل ہو تو پھر تناقض نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کہ زید کاتب ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ اس میں کاتب بننے کی صلاحیت ہے، اور جو دوسرا ہم کہہ رہے ہیں کہ زید کاتب نہیں ہے، اس سے مطلب یہ کہ وہ اس وقت کتابت نہیں کر رہا، لکھ نہیں رہا. تو اب دونوں باتیں بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ایک میں بالقوہ ہے دوسرے میں بالفعل ہے، تو لہذا تناقض نہیں ہوگا. تو تناقض کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر ایک جگہ بالقوہ ہے تو دوسری جگہ بھی بالقوہ ہو دوسرے قضیے میں، اور اگر ایک قضیے میں بالفعل ہے تو دوسرے قضیے میں بھی بالفعل ہو. اب آخری چیز رہ گئی ہے شرط، یہ بھی آپ دیکھ لیں. شرط کہتے ہیں کہ اگر ایک شرط ایک قضیے میں پائی جا رہی ہے تو دوسرے قضیے میں بھی وہی شرط پائی جانی چاہیے. اگر شرط کے اندر اختلاف ہو جائے گا تو تب بھی تناقض نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ یہی دیکھیں زید کاتب ہے اگر اس کی انگلیاں ہلتی ہوں، زید کاتب نہیں ہے اگر اس کی انگلیاں ہلتی ہوں. اب یہ دیکھیں دونوں جگہ پہ شرط ایک ہی ہے. یہ کہنا ہے اگر اس کی انگلیاں ہلتی ہوں، یہ شرط ہے، یہی شرط یہاں پر بھی ہے، تو اب تو تناقض ہے. اگر شرط تبدیل ہو جائے گی تو پھر تناقض نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ جو دوسرے ہیں نا، آپ یہ کرتے ہیں انگلیاں ہلتی نہ ہوں. اب دیکھیں شرط مختلف ہو گئی ہے. یہ اوپر والی شرط ہے اگر اس کی انگلیاں ہلتی ہوں یہ مثبت ہے، اور نیچے والی شرط منفی ہے، لہذا اب کوئی تناقض نہیں ہے. اگر انگلیاں ہلتی ہیں تب تو وہ کاتب ہے، لکھ رہا ہے. انگلیاں نہیں ہلتی تو وہ کاتب بھی نہیں ہے، وہ لکھ بھی نہیں رہا. تو خلاصہ یہ ہے کہ جب تناقض آپ کریں گے تو یہ 8 کی 8 چیزوں کے اندر اتحاد ہوگا دونوں قضیوں میں، تو پھر تناقض ہوگا.
اگر ان میں اتحاد نہیں ہوگا تو تب تناقض بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تک آپ مسئلہ کلیئر سمجھ چکے ہیں۔ اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف، پھر انشاءاللہ اس کی عبارت کو حل کریں گے۔ التناقض وهو اختلاف القضیتین بالايجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته ان يكون احدهما صادقا والاخرى كاذبا كقولنا زید کاتب وزید ليس بكاتب ولا يتحقق ذلك الاختلاف في المخصوصیتین الا بعد اتفاقهما في الموضوع والمحمول والزمان والمکان والاضافة والقوة والفعل والجزء والکل والشرط۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ تناقض وہ دو قضیوں کا مختلف ہونا ہے ایجاب اور سلب میں اس حیثیت سے کہ تقاضا کرے یہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہی کہ اگر ایک ان میں سے سچا ہے تو دوسرا جھوٹا ہو، جیسا کہ ہمارا قول زید کاتب و زید لیس بکاتب، اور یہ اختلاف ثابت نہیں ہوتا دو قضیہ مخصوصہ میں مگر یہ کہ وہ دونوں متفق ہوں، اس کے بعد ہوتا ہے۔ دونوں کے متفق ہونے کے بعد موضوع میں، محمول میں، زمان میں، مکان میں، اضافت میں، قوت میں، فعل میں، جز میں، کل میں اور شرط میں۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں تناقض کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دو قضیوں کے اندر اختلاف ہو ایجاب اور سلب کے اعتبار سے، اس حیثیت سے کہ تقاضا کرے اپنی ذات کے اعتبار سے ہی کہ ایک ان میں سے سچا ہو اور دوسرا ان میں سے جھوٹا ہو۔ دو قضیے ہیں، ایک موجبہ ہے دوسرا سالبہ ہے، ایک سچا ہوگا تو دوسرا لازمی طور پر جھوٹا ہوگا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی سچے ہوں، ایسے نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی جھوٹے ہوں۔ جیسے کہ ہمارا یہ قول زید کاتب و زید لیس بکاتب، اب یہ دیکھیں یہ موجبہ ہے اور یہ سالبہ ہے، اب یا تو یہ سچا ہوگا یا یہ سچا ہوگا، یہ دونوں سچے نہیں ہو سکتے، دونوں جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ الْاخْتِلَافُ، فرما رہے ہیں کہ یہ والا جو اختلاف ہے یہ قضیہ مخصوصہ میں اس وقت متحقق ہوگا، ثابت ہوگا بعد اتفاقہما، جب یہ دونوں قضیے متفق ہوں گے ان ساری چیزوں میں۔ وہ کون سی ساری چیزیں ہیں؟ نمبر ایک، موضوع دونوں کا ایک ہو، میں آپ کو بتا چکا ہوں، محمول دونوں کا ایک ہو، یہ بھی بتا چکا ہوں، زمانہ دونوں کا ایک ہو، یہ بھی بتا چکا ہوں، اور مکان دونوں کا ایک ہو، اور اضافت دونوں میں ایک ہی کی طرف کی جائے، اور قوت اور فعل یہ بھی دونوں میں ایک جیسے ہوں، جز اور کل یہ بھی دونوں میں ایک جیسے ہوں، اور شرط بھی دونوں میں ایک ہی ہو۔ یہ 8 کی 8 چیزیں اور ان کی مثالیں میں آپ کو پہلے تفصیل سے سمجھا چکا ہوں۔ اگر ان 8 چیزوں کے اندر اتفاق ہوگا تو پھر اختلاف ثابت ہوگا، اس کے بغیر لا یتحقق کو اختلاف ثابت نہیں ہوگا۔ اگلے سبق کے اندر پھر اس میں اختلاف کیسے کیا جائے گا، کیا نتیجہ آئے گی، ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا دوسرا باب ہے تصدیقات، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے تناقض کی تعریف اور تناقض کی شرائط پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم 2 قضیوں میں تناقض کرنے کا طریقہ یہ سمجھیں گے۔ دیکھیں جو قضیے ہیں ان کی کل 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے موجبہ کلیہ، دوسرا ہوتا ہے موجبہ جزیہ 1 2، تیسرے نمبر پر ہوتا ہے سالبہ کلیہ، اور چوتھے نمبر پر ہوتا ہے سالبہ جزیہ۔ اب میں آپ کو ان چاروں کی مثالیں بتا دیتا ہوں۔ جیسے دیکھیں ہر انسان حیوان ہے، اب یہ موجبہ کلیہ ہے، یعنی جو حکم ہے وہ کلی کے تمام افراد پر لگ رہا ہے، اور ایجاب ہے، سلب نہیں ہے، نفی نہیں ہے، تو یہ موجبہ کلیہ کی مثال۔ اب اسی طریقے سے آپ جزیہ، موجبہ جزیہ کی مثال دیکھ لیں۔ بعض حیوان انسان ہیں، اب یہ جو حکم ہے وہ بعض کلی کے بعض افراد پر لگ رہا ہے اور اس بات ہے، تو یہ ہے موجبہ جزیہ۔ تیسرے نمبر پر آپ سمجھے کہ سالبہ کلیہ، سب سے ہی نفی کی جائے، کلی کے تمام افراد سے حکم کی نفی کی جائے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان کاتب نہیں، تو انسان کے تمام افراد سے کاتب ہونے کی نفی کی جا رہی ہے، تو یہ سالبہ کلیہ ہے۔ اور سالبہ جزیہ میں کلی کے بعض افراد سے حکم کی نفی کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ بعض انسان کاتب نہیں، اب یہاں پہ دیکھیں جو انسان ہے اس کے بعض افراد سے کتابت کی نفی کی جا رہی ہے، تو یہ سالبہ جزیہ ہے۔ تو یہ 4 قضیے ہوتے ہیں، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ اب آپ نے ان کی نقیض کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں موجبہ کلیہ کی۔ دیکھیں جو موجبہ کلیہ ہے اس کی جو نقیض ہے وہ آتی ہے سالبہ جزیہ، اور اسی طریقے سے جو سالبہ کلیہ ہے اس کی نقیض آتی ہے موجبہ جزیہ۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجبہ کلیہ اس کی نقیض سالبہ کلیہ کیوں نہیں آتی، اور اسی طریقے سے جو سالبہ کلیہ ہے اس کی نقیض موجبہ کلیہ کیوں نہیں آتی۔ ہم نے اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تناقض میں ایک سچا اور ایک جھوٹا ہونا یہ ضروری ہے، اگر دونوں ہی سچے ہوں قضیے تو پھر تناقض نہیں ہوگا۔
یا اسی طریقے سے اگر دونوں قضیے ہی جھوٹے ہو جائیں تب بھی تناقض نہیں ہوتا۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ موجبہ کلیہ کی نقیض اگر آپ سالبہ کلیہ لے کر آتے ہیں تو تناقض نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں ذرا، تمام انسان کاتب ہیں، یہ موجبہ کلیہ، اور اس کی جو نقیض ہے کوئی انسان کاتب نہیں، یہ سالبہ کلیہ۔ اب اس میں مسئلہ دیکھیں، یہ دیکھیں دونوں ہی قضیے جھوٹے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ سارے ہی انسان لکھتے ہیں یا سب ہی انسانوں کو لکھنا آتا ہے تو یہ غلط ہے بات، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان کاتب نہیں، کسی انسان کو بھی لکھنا نہیں آتا تو یہ بھی غلط ہے۔ تو دیکھیں نا، دونوں قضیے جھوٹے ہو گئے، اور یہ کب ہوا ہے کہ ایک موجبہ کلیہ، دوسرا ہم اس کی نقیض سالبہ کلیہ لے کر آئے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر مرتبہ جھوٹے ہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ سچے بھی ہوں، دونوں سچے ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ صحیح نقیض آ جائے، ایک سچا ہو دوسرا جھوٹا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہم نے قاعدہ کلیہ بیان کرنا ہوتا ہے تو ہم ایسا قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہیں جو ٹوٹے نہ۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا اصول ٹوٹ رہا ہے کہ دونوں قضیے ہی جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، تو لہذا ہم نے یہ کہا کہ جو موجبہ کلیہ اس کی نقیض سالبہ کلیہ آپ نہیں لا سکتے۔ اب یہاں پر آ جائیں موجبہ جزیہ، موجبہ جزیہ کی نقیض آپ سالبہ جزیہ بھی نہیں لا سکتے۔ اب یہ دیکھیں موجبہ جزیہ، بعض انسان کاتب ہیں، تو انسانوں کے بعض افراد پر کتابت کا حکم لگایا جا رہا ہے، اس بات ہے، اور یہاں پر دیکھیں بعض انسان کاتب نہیں، تو بعض انسانوں کے بعض افراد سے کتابت کی نفی کی جا رہی ہے، تو یہ سالبہ جزیہ ہے۔ اب اگر آپ موجبہ جزیہ کی نقیض سالبہ جزیہ لے کر آتے ہیں تو یہ نہیں لا سکتے، وہ اس لیے کہ یہ دونوں ہی سچے ہیں۔ کیسے سچے ہیں دیکھیں ذرا، بعض انسان کاتب ہیں، یہ والی بات بالکل درست ہے، اور اسی طریقے سے اگر ہم یہ کہیں کہ بعض انسان کاتب نہیں ہیں تو یہ والی بات بھی درست ہے، بعضوں کو لکھنا نہیں آتا، تو دونوں ہی سچے ثابت ہو رہے ہیں۔ حالانکہ تناقض کے لیے ضروری تھا ایک سچا ہوتا اور ایک جھوٹا ہوتا، تو اسی لیے ہم نے کہا کہ اگر ایک قضیہ موجبہ جزیہ ہے تو آپ اس کی نقیض میں سالبہ جزیہ نہیں لائیں گے، آپ اس کی نقیض میں سالبہ کلیہ لے کر آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک قضیہ موجبہ کلیہ ہے تو آپ اس کی نقیض میں سالبہ کلیہ نہیں لے کر آئیں گے، آپ اس کی نقیض میں سالبہ جزیہ لے کر آئیں گے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ آتی ہے، اور اسی طریقے سے سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ آتی ہے۔ اب ذرا ان مثالوں کو دیکھیں، ہر انسان حیوان ہے، یہ موجبہ کلیہ ہے۔ اب اس کی نقیض دیکھیں، بعض حیوان انسان نہیں، یہ سالبہ جزیہ ہے۔ یہ دیکھیں نا، بعض حیوانوں سے انسان ہونے کی نفی کی جا رہی ہے، تو بعض سے نفی کی جا رہی ہے، یہ جزیہ ہے، اور نفی ہے تو یہ سالبہ ہے۔ اگر آپ اس کلیہ کو دیکھتے ہیں، ہر انسان حیوان ہے، تو یہ والا کلیہ بالکل درست ہے، لیکن اگر آپ یہ والا کلیہ دیکھتے ہیں کہ بعض حیوان انسان نہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ بعض حیوان انسان ہیں، تو لہذا اب ان دونوں کے درمیان تناقض ہوگا کہ ایک سچا اور ایک جھوٹا ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ دیکھیں سالبہ کلیہ، کوئی انسان حیوان نہیں، اب یہ دیکھیں نا، انسانوں کے تمام افراد سے حیوان کی نفی کی جا رہی ہے، تو یہ سالبہ ہے، نفی ہے، اور تمام سے کی جا رہی ہے، لہذا کلیہ ہے۔ اب اس کی جو آپ نے نقیض لے کر آنی ہے، وہ آپ نے اس کی نقیض لے کر آنی ہے موجبہ جزیہ، اور آپ یہ کہیں گے کہ بعض حیوان انسان ہیں۔ اب دیکھیں بعض حیوانوں کے بعض افراد پر انسان ہونے کا اس بات کیا جا رہا ہے، تو بعض پر کیا جا رہا ہے جزیہ ہے، اور اس بات ہے تو لہذا یہ موجبہ ہے۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں ذرا، کوئی انسان حیوان نہیں، یہ والی بات درست ہے غلط ہے؟ غلط ہے، کیونکہ انسان حیوان ہوتا ہے۔ اب نیچے والے دیکھیں، بعض حیوان انسان ہیں، یہ والی بات درست ہے یا غلط ہے؟ یہ والی بات درست ہے کہ بعض حیوان انسان ہوتے ہیں، تو ایک غلط ہے اور ایک درست ہے، یہ ایک جھوٹ ہے اور ایک سچ ہے، تو لہذا تناقض پایا جائے گا۔ تو یہی اس لیے ہم نے کہا کہ جو موجبہ کلیہ ہے اس کی نقیض آپ لے کر آئیں گے سالبہ جزیہ، اور اسی طریقے سے جو سالبہ کلیہ ہے اس کی نقیض آئے گی موجبہ جزیہ۔ اب موجبہ کلیہ کی نقیض اگر آپ سالبہ کلیہ کے ساتھ لائیں گے جیسا کہ یہاں پر ہے تو تناقض نہیں ہوگا، یا اسی طریقے سے موجبہ جزیہ کی نقیض اگر آپ سالبہ جزیہ کے ساتھ لے کر آئیں گے جیسا کہ یہاں پر ہے تو تب بھی تناقض نہیں پایا جائے گا۔ تو یہ تناقض کا طریقہ ہے جو کہ اچھے سے سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ گوجی کا دوسرا باب ہے تصدیقات، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم موجبہ اور سالبہ میں تناقض کا طریقہ پڑھیں گے۔ اردو کے اندر میں آپ کو مکمل تفصیل سے گزشتہ سبق میں بتا چکا ہوں، اب اسی سے متعلقہ عبارت کو حل کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں، فنقیض الموجبۃ الکلیۃ انما ہی السالبۃ الجزیۃ کقولنا کل انسان حیوان وبعض الانسان لیس بحیوان، ونقیض السالبۃ الکلیۃ انما ہی الموجبۃ الجزیۃ کقولنا لا شیء من الانسان بحیوان وبعض الانسان حیوان،
वल्महसूरतानि ला यतहक्ककु तनाकुज़ु बैनहुमा इल्ला बाद इख्तिलाफिहिमा फिल कुल्लियति वल जुज़िय्यति लिअन्नल कुल्लियतैनि कद तकज़िबानि कक़ौलिना कुल्लु इंसानिन कातिबुन वला शय्य मिनल इंसानि बिकातिबिन वल जुज़िय्यतानि कद तस्दुकानि कक़ौलिना बाज़ुल इंसानि कातिबुन व बाज़ुल इंसानि लैसा बिकातिबिन। इबारत होगी है, अब इसका तर्जुमा देख लें फिर तशरीह करते हैं। हज़रत फरमा रहे हैं कि मूजबा कुलिया की नकीज़ वो सालबा जुज़ी आती है, जैसा कि हमारा कौल कुल्लु इंसानिन हयावानुन व बाज़ुल इंसानि लैसा बिहयावानिन, और सालबा कुलिया की नकीज़ वो मूजबा जुज़ी आती है, जैसा कि हमारा कौल ला शय्य मिनल इंसानि बिहयावानिन व बाज़ुल इंसानि हयावानुन। और दो कज़िया महसूरों में तनाकुज़ का तहक्कुक नहीं होता मगर ये कि इन दोनों में इख्तिलाफ हो कुलियत और जुज़ियत में। जैसा कि दो कुलिये कभी झूठे भी हो जाते हैं, जैसा कि हमारा कौल कुल्लु इंसानिन कातिबुन व ला शय्य मिनल इंसानि बिकातिबिन, और दो जुज़िये कभी सच्चे भी हो जाते हैं, जैसा कि हमारा कौल बाज़ुल इंसानि कातिबुन व बाज़ुल इंसानि लैसा बिकातिबिन। तर्जुमा हो गया, अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। देखिए हज़रत फरमा रहे हैं कि मूजबा कुलिया इसकी नकीज़ सालबा जुज़ी आती है, यानी मूजबा हो उसके अंदर ईजाब हो, जैसे कि कुल्लु इंसानिन हयावान, अब इसके अंदर ईजाब है कि तमाम इंसानों पर हयावान का हुक्म लग रहा है, और कुलिया हो इसके अंदर होता है मौजू के तमाम अफराद पर हुक्म लगता है, जैसा कि यहाँ पे इंसान के तमाम अफराद पर हयावान का हुक्म लग रहा है। अब इसकी जो आपने नकीज़ लेकर आनी है वो आपने नकीज़ लानी है सालबा जुज़िया, जैसा कि बाज़ुल इंसानी लैसा बिहयावानिन। अब यहाँ पे देखें, ये पहली बात तो ये जुज़िया है क्योंकि बाज़ आ गया ना, और दूसरी बात ये कि ये सालिबा है लैसा बिहयावानिन। अब एक इनमें से सच्चा है और एक इनमें से झूठा है। अगर हम इसकी बात करें कुल्लु इंसानिन हयावानुन तो ये सच्चा है, हर इंसान हैवान है, और अगर हम इसकी बात करें बाज़ुल इंसानी लैसा बिहयावानिन तो ये झूठ है कि बाज़ इंसान हैवान नहीं है। ऐसी बात तो नहीं है, बल्कि बाज़ इंसान भी हैवान है जैसा कि तमाम इंसान हैवान है। इसी तरीके से फरमाया कि जो सालबा कुलिया है उसकी जो नकीज़ है वो मूजबा जुज़ी आती है। सालबा कुलिया जैसे कि ला शय्य मिनल इंसानी बिहयावानिन, इंसानों में से कोई भी हैवान नहीं है, तो इंसानों के तमाम अफराद से हैवान की नफ़ी की जा रही है, तो नफ़ी है तो सालबा है, तमाम से की जा रही है तो कुलिया है, तो इसलिए कहा कि ये सालबा कुलिया है। अब इसकी जो नकीज़ आएगी वह बाज़ुल इंसानी हयावानुन। अब यहाँ देखिए बाज़ आ गया ना तो ये जुज़िया है, और इस बात है तो ये मूजिबा है। अब देखिए अगर हम ये वाली बात करें ला शय्य मिनल इंसानी बिहयावानिन तो ये झूठ है, और अगर हम इसकी बात करें बाज़ुल इंसानी हयावानुन तो ये सच है। और नकीज़ तनाकुज़ के अंदर यही होता है कि एक झूठ होता है और एक सच होता है। अगला मसला ये बयान फरमाया कि अगर दो कज़िये महसूरे हों तो उन दो महसूरा कज़िया के अंदर ये जो 8 चीज़ें हैं उनके अंदर इत्तिफाक तो ज़रूरी है तनाकुज़ के लिए, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं। एक शर्त और भी है, वो ये है कि कुल्ली और जुज़ी के अंदर इख्तिलाफ होना चाहिए। अगर कुल्ली और जुज़ी के अंदर इख्तिलाफ नहीं होगा तो फिर भी तनाकुज़ नहीं होगा, इसलिए कि ऐन मुमकिन है कि दोनों कुल्लिये वो ही सच्चे हों और ये भी मुमकिन है कि दोनों ही झूठे हों। जैसे कि आगे मिसाल दे रहे हैं, फरमा रहे हैं कि अगर दो कज़िये महसूरे हों तो इसमें तनाकुज़ मुतहक्कक नहीं होगा मगर ये कि कुल्लियत और जुज़ियत में इख्तिलाफ हो, इसलिए कि कभी कभी दोनों कुल्लिये वो झूठे भी हो जाते हैं। जैसे कि देखें कुल्लु इंसानिन कातिबुन वला शय्य मिनल इंसानी बिकातिबिन। अब ये देखें ये मूजबा कुल्लिया है, इंसानों के तमाम अफराद पर कातिब का हुक्म लग रहा है, और ये वाला देखें ला शय्य मिनल इंसानी बिकातिबिन, ये सालबा कुल्लिया है कि इंसानों के तमाम अफराद से किताबत की नफ़ी की जा रही है, और ये दोनों ही झूठे हैं। ये वाली बात भी झूठी है कि हर इंसान कातिब है, ऐसा तो नहीं है, बाज़ इंसान कातिब होते हैं बाज़ नहीं होते। और ये वाली बात भी ठीक नहीं है कि इंसानों में से कोई भी कातिब नहीं है, क्योंकि बाज़ इंसान कातिब होते हैं। इसी तरीके से अगर दोनों जुज़ी हों तो कभी वो सच्चे भी हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे बाज़ुल इंसानी कातिबुन व बाज़ुल इंसानी लैसा बिकातिबिन, ये दोनों सच्चे हैं। बाज़ इंसान कातिब है, ये मूजबा जुज़िया है, बाज़ इंसान कातिब नहीं है, ये सालबा जुज़िया है, और दोनों सच्चे हैं, तो तनाकुज़ तो ना हुआ। तो तनाकुज़ तो तभी होगा ना कि जब एक सच्चा हो और दूसरा झूठा हो। तो इसलिए फरमाया कि अगर दो कज़िये महसूरे हैं तो इनमें कुल्लियत और जुज़ियत के अंदर इख्तिलाफ होना चाहिए। अगर एक कुल्लिया है तो दूसरा जुज़िया हो, अगर एक जुज़िया है तो दूसरा कुल्लिया हो, ना तो दोनों कुल्लिया हो ना ही दोनों जुज़िया हो, वगरना फिर इख्तिलाफ नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा गोजी का दूसरा बाब है तस्दीक़ात, सबक नंबर 11 में खुश आमदीद। क़ज़ाया के बारे में जो तनाकुज़ था वो तफसील हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब इसी तनाकुज़ का जो अक्स है उसके बारे में हम तफसील को पढ़ेंगे। देखिए जो अक्स है, अक्स का मतलब होता है उलट देना, तरतीब को तब्दील कर देना।
جیسے ایک قضیہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے موضوع، دوسرا ہوتا ہے محمول. جیسے کہ یہ ہے ہر انسان حیوان ہے. اب ہر انسان یہ موضوع ہے اور حیوان ہے یہ محمول ہے. تو اب اس کو الٹ دینا ترتیب میں، یعنی موضوع کو محمول بنا دینا اور محمول کو موضوع بنا دینا، یہ عکس کہلاتا ہے. جیسا کہ یہ نا حیوان ہے، آپ حیوان کو موضوع بنا دیں اور انسان ہے اس کو محمول بنا دیں. جیسے کہ آپ نے یہاں پر بنایا ہے کہ بعض حیوان انسان ہیں، تو یہ قضیہ ہے اور یہ اس کا برعکس ہے. لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ اگر پہلا قضیہ موجبہ ہے تو اس کا جو عکس ہے وہ بھی موجبہ آنا چاہیے. اگر اس کا عکس موجبہ نہیں سالبہ آ رہا ہے تو پھر یہ درست نہیں ہے. جیسا کہ یہ ہے، ابھی دیکھنا یہ موجبہ ہے، یہ موجبہ کلیہ ہے. اب اس کا جو عکس ہے یہ بھی موجبہ ہے لیکن جزیہ ہے. اسی طریقے سے اگر پہلا قضیہ وہ سالبہ ہے تو دوسرا قضیہ یہ بھی سالبہ ہونا چاہیے. اگر دوسرا قضیہ سالبہ نہیں ہوگا تو پھر بھی عکس نہیں آ سکتا. یہ ہوگی پہلی شرط. نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ اگر ایک قضیہ سچا ہے تو اس کا عکس یہ بھی صادق ہونا چاہیے. اگر ایک قضیہ کاذب ہے، جھوٹا ہے، تو دوسرا قضیہ جو اس کا عکس ہے وہ بھی کاذب ہونا چاہیے. تو تب یہ ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو تب بھی عکس نہیں آئے گا. مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کریں نا ہر انسان حیوان ہے، اب یہ والا سچا ہے، یہ صادق ہے. اور اگر ہم اس کا عکس اس طریقے سے نکالیں، جیسے یہ کلیہ ہے نا، اگر ہم اس کو بھی کلیہ کر دیں اور ہم یہ کر دیں ہر حیوان انسان ہے. ابھی دیکھیں نا، موضوع کو ہم نے محمول کر دیا اور جو محمول تھا اس کو ہم نے موضوع کر دیا. لیکن اب اس میں مسئلہ یہ بنے گا کہ یہ جھوٹا ہے، ہر حیوان انسان تو نہیں ہے، بعض حیوان انسان ہے. تو اسی لیے یہ اس کا عکس نہیں آ سکتا، کیونکہ یہاں پہ شرط مفقود ہے. شرط ہماری یہ تھی کہ اگر پہلا سچا ہے تو دوسرا بھی سچا ہو، اگر پہلا جھوٹا ہے تو دوسرا بھی جھوٹا ہونا چاہیے. اور یہاں پر یہ شرط نہیں پائی جا رہی، اسی لیے ہم نے کہا کہ اگر پہلا قضیہ وہ موجبہ کلیہ ہے تو اس کا جو عکس آپ نے نکالنا ہے وہ آپ نے موجبہ جزیہ نکالنا ہے، موجبہ کلیہ نہیں نکال سکتے. اب جب اس کا عکس آپ نے نکالا نا موجبہ جزیہ، اور آپ نے یہ کہا بعض حیوان انسان ہیں، تو اب یہ بھی سچا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان حیوان ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بعض حیوان انسان ہے. تو اس لیے اصول یہ نکلا کہ موجبہ کلیہ اس کا عکس موجبہ کلیہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں شرط مفقود ہو جاتی ہے. یہی آپ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اس میں ایک قضیہ سچا ہو جائے گا اور ایک قضیہ جھوٹا ہو جائے گا. اسی لیے ثابت ہوا کہ موجبہ کلیہ کا جو عکس ہے وہ موجبہ کلیہ نہیں آئے گا، موجبہ جزیہ آئے گا. اگرچہ بعض شرائط کے مطابق آ بھی جاتا ہے، یعنی بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ موجبہ کلیہ کا جو عکس ہے وہ آپ موجبہ کلیہ ہی لیں اور دونوں سچے ہوں، ایسا بھی ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ جو حکم لگتا ہے وہ ایک کلی حکم لگتا ہے، تو بعض استثنائی صورتوں کا اعتبار نہیں ہوتا. اس لیے کلی حکم یہی ہے کہ جب آپ نے عکس لے کر آنا ہے تو اگر موجبہ کلیہ ہے تو آپ اس کا جو عکس ہے وہ آپ موجبہ جزیہ لے کر آئیں گے. اس کی ایک دلیل بھی ہے، وہ دلیل بھی ذرا سمجھ لیں تاکہ بات مزید زیادہ واضح ہو جائے. دلیل یہ ہے کہ دیکھیں، ہم اگر ایک موضوع فرض کریں اور اس کو دو صفات کے ساتھ متصف کریں تو لازمی طور پر وہ جو دونوں صفات ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے بھی ثابت ہوں گی. مثال کے طور پہ ہم موضوع بنا لیتے ہیں زید کو. اب اس کی ہم ایک صفت ثابت کرتے ہیں انسان، دوسری صفت ہم اس کی ثابت کرتے ہیں حیوان. ہم کہتے ہیں زید انسان ہے، ہم کہتے ہیں کہ زید حیوان ہے. ایک موضوع ہے اور اس کی دو صفات ہیں. اب جب یہ دو صفات ہیں تو پھر یہ جو دو صفات ہیں یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے لیے ثابت ہوں گی. یعنی انسان کے لیے حیوان ہونا یہ بھی ثابت ہوگا اور حیوان کے لیے انسان ہونا یہ بھی ثابت ہوگا. اس لیے کہ اگر یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ثابت نہ ہو تو پھر ان دونوں کا زید کے لیے اس بات بھی ممکن نہیں ہے. اور جب ہم نے زید کے لیے ان دونوں کو ثابت کر دیا ہے تو اس سے یہ لازم آیا کہ یہ دونوں آپس میں بھی ایک دوسرے کے لیے ثابت ہوں گی. اس کو دلیل افتراض کہتے ہیں. یعنی فرضی طور پر جب ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے تو پھر اس سے یہ والی چیز بھی لازم آئے گی. اب اس میں دوسری آپ بات یہ سمجھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کل کے لیے ایک چیز ثابت ہے تو دوسری چیز بھی کل کے لیے ثابت ہوتی ہے، یعنی کل افراد کے لیے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک صفت دوسری صفت کے کل افراد کے لیے ثابت ہوتی ہے تو دوسری صفت پہلی صفت کے کل افراد کے لیے نہیں بلکہ بعض افراد کے لیے ثابت ہوتی ہے. جیسے کہ اسی مثال میں اگر آپ دیکھ لیں، یہ جو انسان ہے، انسان کے لیے اگر حیوان والی صفت کو دیکھا جائے تو انسان کے لیے حیوان کی صفت اس کے تمام افراد کے لیے ثابت ہوتی ہے.
کہ انسان کے تمام افراد حیوان ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کا برعکس دیکھا جائے تو جو حیوان ہے اس کے لیے انسان کی صفت تمام افراد کے لیے نہیں بلکہ بعض افراد کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے اصول یہ نکالا کہ اگر ایک قضیہ وہ موجبہ کلیہ ہے تو آپ کو دوسرا قضیہ موجبہ جزیہ لانا پڑے گا، کیونکہ بعض افراد کے لیے اس بات یقینی طور پر ہوتا ہے، اور اگر یہ ایک دوسرے کے لیے ثابت نہیں ہوتی تو ایک موضوع کے لیے دونوں صفات یہ بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کم از کم یہ ہے کہ ایک دوسرے کے بعض افراد کے لیے ثابت ہو۔ جیسا کہ اب یہ دیکھیں ذرا آپ مثال، بعض حیوان سفید ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں، حیوان کے لیے سفیدی کا اس بات کیا جا رہا ہے اور حیوان کے بعض افراد کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے حیوان کے بعض افراد کے لیے سفیدی کا اس بات ہوگا تو پھر سفیدی کے بعض افراد کے لیے حیوان کا اس بات بھی ہوگا، اور یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ بعض سفید حیوان ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ جو موجبہ جزیہ ہے اس کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، کیونکہ بعض افراد کے لیے تو اس بات ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر بعض سے ہٹ کر تمام کے لیے بھی اس بات ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس مثال میں ہے۔ اب حیوان کے لیے انسان کا اس بات بعض افراد کے لیے ہے، لیکن انسان کے لیے حیوان کا اس بات پہلے بعض افراد کے لیے ہوگا دلیل افتراض کی وجہ سے، اس کے بعد پھر تمام افراد کے لیے بھی ہو جائے گا، جیسا کہ اس قضیے کے اندر ہو رہا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بعض افراد کے لیے تو اس بات ہوگا، لیکن تمام افراد کے لیے اس بات کبھی ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم نے ایک قاعدہ کلیہ اور اصول بنا لیا کہ اگر موجبہ کلیہ ہے اس کا عکس آپ نے موجبہ جزیہ لے کر آنا ہے، اور اگر موجبہ جزیہ ہے اس کا عکس بھی موجبہ جزیہ آئے گا، موجبہ کلیہ نہیں آ سکتا، کیونکہ اگر آپ اس کا عکس موجبہ کلیہ لے کر آتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں، جیسا کہ یہ مثال لے لیں، ہر سفید حیوان ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ والا قضیہ یہ سچا ہے کہ بعض حیوان سفید ہیں، اور یہ والا قضیہ ہر سفید حیوان ہے یہ جھوٹا ہو جائے گا۔ حالانکہ عکس کے لیے ہم نے شرط یہ پڑھی تھی کہ اگر پہلے کے اندر سچا ہے تو دوسرے میں بھی سچا ہو، اگر پہلے میں جھوٹا ہے تو دوسرے میں بھی جھوٹا ہو۔ تو یہ عکس کا طریقہ ہے اور عکس کا یہ اصول ہے جو آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب اسی سے متعلقہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا دوسرا باب ہے تصدیقات، سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے عکس کے بارے میں تفصیل پڑھ لی تھی، آج کے سبق کے اندر ہم اسی سے متعلقہ عبارت کو حل کریں گے۔ العکس هو تسییر الموضوع محمولا والمحمول موضوعا مع بقاء الایجاب والسلب والصدق والکذب بحاله، والموجبۃ الکلیۃ لا تنعکس کلیۃ اذ یصدق قولنا کل انسان حیوان ولا یصدق کل حیوان انسان بل تنعکس جزیۃ، لأن اذا قلنا كل انسان حیوان يصدق قولنا بعض الحیوان انسان فإنا نجد الموضوع موصوفا بالانسان والحیوان فيكون بعض الحیوان انسانا، والموجبۃ الجزیۃ تنعکس جزیۃ بهذه الحجۃ ایضا۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ عکس وہ موضوع کو محمول بنانا ہے اور محمول کو موضوع بنانا ہے، ساتھ ساتھ ایجاب اور سلب کو باقی رکھنے کے ساتھ، صدق اور کذب کو اپنی حالت پر باقی رکھنے کے ساتھ۔ اور موجبہ کلیہ اس کا عکس نہیں آتا کلیہ، اس لیے کہ سچا ہے ہمارا یہ والا قول کل انسان حیوان، اور یہ والا قول سچا نہیں ہے کل حیوان انسان، بلکہ عکس آتا ہے جزی طور پر، اس لیے کہ جب ہم یہ کہیں گے کل انسان حیوان تو ہمارا یہ والا قول سچا آئے گا بعض الحیوان انسان، اس لیے کہ جب ہم نے موضوع کو موصوف بنایا ہے انسان اور حیوان کے ساتھ تو بعض حیوان انسان ہوں گے، اور موجبہ جزیہ اس کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے اسی دلیل سے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں عکس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ عکس کہتے ہیں الٹ دینا، یعنی موضوع کو محمول بنا دینا اور محمول کو موضوع بنا دینا، اس کو عکس کہا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ کچھ شرطیں ہیں، دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایجاب اور سلب باقی رہے۔ اگر موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع بنانے سے پہلے ایجاب تھا تو بنانے کے بعد بھی ایجاب ہو، اگر بنانے سے پہلے سلب تھا تو بنانے کے بعد بھی سلب ہونا چاہیے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ عکس بھی درست نہیں ہوگا۔ اور نمبر 2، صدق اور کذب یہ بھی اپنی حالت پر باقی رہے، اگر پہلے ترتیب تبدیل کرنے سے پہلے قضیہ وہ صادقہ تھا تو ترتیب تبدیل کرنے کے بعد بھی صادقہ ہونا چاہیے، اسی طرح اگر پہلے قضیہ کاذبہ تھا تو ترتیب تبدیل کرنے کے بعد بھی کذب پر باقی رہنا چاہیے، اگر باقی نہیں رہے گا تو تب بھی یہ عکس درست نہیں ہوگا۔ اب آگے مسئلہ بتا رہے ہیں کہ موجبہ کلیہ اس کا عکس موجبہ کلیہ نہیں آتا، بلکہ اس کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب مثال دے رہے ہیں اس کی، کل انسان حیوان، اب یہ موجبہ کلیہ ہے
کہ انسان کے تمام افراد پر حیوان کا حکم لگ رہا ہے۔ اس کا جب ہم برعکس کریں گے، حیوان کو انسان کر کے انسان کو حیوان کر دیں گے اور ہم یہ کہیں کلو حیوان انسان، تو یہ تو درست نہیں ہے۔ یہ والا کلیہ سچا ہے، صادقہ ہے، اور یہ والا کلیہ صادقہ نہیں، کاذبہ ہے۔ تمام حیوان انسان تو نہیں ہے، اور ہماری یہ شرط یہ تھی کہ صدق اور کذب اپنی حالت پہ باقی رہیں۔ تو اس لیے موجبہ کلیہ کا عکس آپ موجبہ کلیہ نہیں لا سکتے، بلکہ موجبہ جزیہ لے کر آئیں گے۔ اس لیے کہ جب ہم نے یہ کہا نا کلو انسان حیوان، یہ تو موجبہ کلیہ ہے، تو اس کا عکس یہ ہمارا درست ہوگا بعض الحیوان انسان۔ اب یہ بھی درست ہے، جیسے وہ درست ہے اسی طریقے سے یہ بھی درست ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلی چیز۔ اب آگے دوسری دلیل کے ذریعے سے اس کو ثابت کیا گیا ہے، دلیل افتراض سے۔ وہ دلیل افتراض کیسے ہے کہ جیسے زید ہے، اس کے لیے ہم نے دو حکم لگائے ہیں، ایک ہے انسان کا اور دوسرا ہے حیوان کا۔ زید انسان ہے اور زید حیوان ہے۔ اب اس کی یہ دو صفات ہیں، یہ دو حکم ہیں، ان دو صفات آپس میں بھی یہ بعض افراد کے لیے ثابت ہوں گی، کیونکہ دیکھیں نا حیوان اگر انسان کے لیے، انسان کے بعض افراد کے لیے ثابت نہیں ہے بلکہ تمام افراد کے لیے ثابت نہیں ہے، تو پھر زید کے لیے کیسے ثابت ہو گیا؟ اور زید کے لیے ہم ثابت کر چکے ہیں، اور زید کے لیے ہم یہ بھی ثابت کر چکے ہیں کہ زید انسان ہے۔ اسی طریقے سے انسان حیوان کے تمام افراد نہیں تو بعض افراد کے لیے ضرور ثابت ہوگا۔ کیوں؟ اگر انسان حیوان کے بعض افراد کے لیے بھی ثابت نہیں ہے تو پھر زید کے لیے کیسے ثابت ہے، جبکہ زید کے لیے ہم حیوان ہونا ثابت کر چکے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ جب کسی موضوع کی دو صفات ہوں تو وہ ان دو صفات آپس کے اگر تمام افراد کے لیے نہیں تو بعض افراد کے لیے ضرور ثابت ہوں گی، اس کو دلیل افتراض کہتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ جب ہم موضوع کو پاتے ہیں کہ وہ موصوف ہے انسان اور حیوان دو صفات کے ساتھ، تو بعض حیوان انسان ہوں گے اس دلیل کے ساتھ، دلیل افتراض کے ساتھ۔ تو لہذا اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ جو موجبہ کلیہ ہے تو اس کا عکس موجبہ جزیہ آئے گا، اور جو موجبہ جزیہ ہے اس کا عکس بھی موجبہ جزیہ اسی دلیل کے ساتھ آئے گا۔ جیسے ہم یہ کہنا کہ بعض الانسانی حیوان، تو اس کا جو عکس آئے گا وہ اس کا عکس یہ آئے گا بعض الحیوان انسان، اسی دلیل افتراض کے ذریعے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا دوسرا باب ہے تصدیقات، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ اس کا عکس پڑھا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ کا عکس پڑھیں گے۔ لیکن سالبہ کلیہ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ تمام سے نفی کی جاتی ہے، ایک صفت کی دوسری صفت کے کل افراد سے نفی کی جاتی ہے، یعنی وہ صفت دوسری صفت کے کسی فرد کے لیے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو لازمی طور پر جو دوسری صفت ہے وہ بھی پہلی صفت کے کسی فرد کے لیے ثابت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر دوسری صفت پہلی صفت کے کسی فرد کے لیے ثابت ہے تو پھر پہلی صفت دوسری فرد کے لیے بھی لازمی طور پہ ثابت ہوگی۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ایک میں ہم ثابت کر دیں اور دوسری میں ہم نفی کر دیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ کوئی انسان بندر نہیں۔ اب یہ انسان کی دوسرے جو بندر ہے اس کے تمام افراد سے صفت انسان کی نفی کر دی کہ انسانوں کا کوئی فرد وہ بندر نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم یہاں سے نفی کریں گے تو پھر بندر کا کوئی فرد وہ انسان میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر بندر کا کوئی فرد انسان ہے تو پھر انسانوں کا کوئی فرد وہ بندر بھی ہے، وہی فرد جو کہ بندر انسان ہے۔ تو اسی لیے فرمایا ہے کہ سالبہ کلیہ اس کا عکس سالبہ کلیہ آئے گا۔ اب یہ سالبہ کلیہ اور یہ جو ہے یہ بھی سالبہ کلیہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں نا، جو موضوع تھا یہاں پر وہ محمول بن گیا ہے، اور یہاں پر جو محمول تھا وہ یہاں پر موضوع بن گیا، جیسا کہ عکس کے اندر کیا جاتا ہے۔ اور یہ اگر دیکھیں تو یہ سچ ہے تو یہ بھی سچ ہے، دونوں کا سچا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں سالبہ جزیہ کی۔ سالبہ جزیہ میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک صفت کی دوسری صفت کے بعض افراد سے نفی کی جاتی ہے، جیسا کہ یہاں پر دیکھیں بعض حیوان انسان نہیں۔ اب یہ سالبہ جزیہ ہے، اس میں اگر آپ غور کریں گے کہ ایک تو سلب ہے، نہیں والا حکم لگ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ بعض افراد پر لگ رہا ہے، اس لیے سالبہ جزیہ ہے۔ اس کا جو عکس ہے اس کے بارے میں منطقیوں نے یہ اصول نکالا کہ اس کا عکس نہیں آتا۔ اب اس کا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ عکس کیوں نہیں آتا؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض صورتوں میں تو عکس صحیح نکلتا ہے اور بعض صورتوں میں عکس صحیح نہیں نکلتا ہے، اس لیے اور جو قاعدہ کلیہ ہے وہ ہوتا ہے کہ جس میں تمام صورتوں کے اندر حکم لگنا چاہیے، یہ نہیں کہ بعض پر لگ رہا ہے بعض پر نہیں لگ رہا، پھر وہ قاعدہ تو نہ ہوا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اس کا عکس آتا ہی نہیں ہے۔ میں بات کو مزید واضح کرتا ہوں۔ اب ذرا آپ یہ دیکھیں، بعض حیوان انسان نہیں، یہ سالبہ جزیہ ہے۔ اگر آپ اس کا عکس سالبہ جزیہ بناتے ہیں تو یہ ایسے بنے گا بعض انسان حیوان نہیں۔ اب یہ والی اگر بات دیکھی جائے کہ بعض حیوان انسان نہیں تو یہ سچ ہے، یہ صادق ہے، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ بعض انسان حیوان نہیں تو یہ کاذب ہے۔
حالانکہ تمام انسان، بعض انسان، سارے ہی حیوان ہیں. تو ایک قضیہ وہ صادق ہے، دوسرا کاذب ہے. حالانکہ اصول یہ تھا کہ دونوں قضیے یا تو صادق ہوں یا کاذب ہوں. تو یہاں پر دیکھیں اگر آپ نے اس کی جو عکس ہے وہ سالبہ جزیہ نکالا تو اس صورت کے اندر عکس ٹھیک نہیں نکلا. اس مثال میں دیکھیں گے ٹھیک نکل آئے گا. یہاں پہ دیکھیں بعض سفید حیوان نہیں، بات بالکل ٹھیک ہے، بعض سفید حیوان نہیں ہے. جیسے کہ یہ ہمارا وائٹ بورڈ ہے، یہ حیوان نہیں ہے، یہ سالبہ جزیہ ہے. اور اس کا عکس دیکھیں بعض حیوان سفید نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. بعض حیوان سفید نہیں ہوتے، کوئی کالے ہوتے ہیں، کوئی کسی اور رنگ کے ہوتے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں سفید. تو دیکھیں یہاں پر درست آ رہا ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، اور یہاں پر درست نہیں آ رہا. تو بعض صورتوں کے اندر تو اس کا عکس صحیح نکل رہا، بعض صورتوں میں صحیح نہیں نکل رہا. اس لیے ہم نے اصول یہ بنا دیا کہ اگر سالبہ جزیہ ہے تو اس کا عکس آتا ہی نہیں ہے، تاکہ ہمارا یہ اصول ٹوٹے نہ. بعض صورتوں میں آ جاتا تو ٹھیک ہے، آ جائے. تو یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا. اب اسی سے متعلقہ جو کتاب کی عبارت ہے ہم وہ حل کر لیتے ہیں. وَصَالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ تَنَاقِصُ كُلِّيَّةً وَذَلِكَ بَيِّنٌ بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ إِذَا صَدَقَ لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرٍ يَصْدُقُ لَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِإِنسَانٍ. وَصَالِبَةُ الْجُزِيَّةُ لَا تَنَاقِصُ لُزُومًا لِأَنَّهُ يَصْدُقُ بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِإِنسَانٍ وَلَا يَصْدُقُ عَكْسُهُ. ترجمہ دیکھ لیں. سالبہ کلیہ اس کا عکس کلیہ آتا ہے اور یہ بات اپنی ذات سے ہی واضح ہے، اس لیے کہ جب یہ والی بات صادق آئے گی لا شیء من الانسان بحجر تو یہ والی بات بھی صادق آئے گی لا شیء من الحجر بانسان. اور سالبہ جزیہ اس کا عکس لازمی طور پر نہیں آتا، اس لیے کہ یہ والا قضیہ تو سچا ہے بعض الحیوان لیس بانسان، اور اس کا برعکس وہ سچا نہیں ہے. عبارت اور ترجمہ ہو گیا. اب چلتے ہیں تشریح کی طرف. دیکھیں سالبہ کلیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کا جو عکس ہے وہ سالبہ کلیہ ہی آئے گا، اور یہ والی بات بالکل واضح ہے، اس کی مزید توضیح کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پہ جب ہم یہ کہیں گے نا لا شیء من الانسان بحجر، کوئی انسان پتھر نہیں ہے، تو پھر یہ والی بات بھی صادق آئے گی کہ کوئی پتھر انسان نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان پتھر ہوتا تو کوئی پتھر وہ انسان ہوتا. جب یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، جب وہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ والی بات بالکل واضح ہے. اور سالبہ جزیہ اس کا عکس لازمی طور پر نہیں آتا، بعض اوقات آ جاتا ہے، بعض اوقات نہیں آتا. اس لیے کہ جب ہم یہ کہیں گے نا بعض الحیوان لیس بانسان، یہ والی بات درست ہے، بعض الحیوان انسان نہیں ہے. لیکن اس کا برعکس کہیں کہ بعض انسان حیوان نہیں ہے تو یہ والی بات درست نہیں ہے. اس لیے کہ تمام انسان، بعض انسان وہ حیوان ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ جو سالبہ جزیہ ہے اس کا عکس نہیں آئے گا، بعض اوقات آ جائے گا، بعض اوقات نہیں آئے گا. تو یہاں تک یہ ہمارا دوسرا باب تصدیقات مکمل ہو گیا ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ تیسرا باب شروع کریں گے.